السلام علیکم۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ حویلی کے صحن میں آج غیر معمولی خاموشی تھی۔ سورج ڈھلنے کو تھا مگر ماحول کی تپش کم نہ ہو رہی تھی۔ بڑے بڑے درختوں کے نیچے چارپائیاں بچھی تھیں جن پر گاؤں کے سردار بزرگ جرگے کے آدمی بیٹھے تھے۔ درمیان میں لمبی داڑھی والا ملک ریاض خان اپنی لاٹھی پر ہاتھ جمائے خاموش بیٹھا تھا۔ عورتیں دور چھتوں اور کھڑکیوں سے جھانک رہی تھیں اور صحن کے کونے میں 17 سالہ ماہنور سفید دوپٹے میں کانپتی کھڑی تھی۔ اس کی ماں بار بار اس کا ہاتھ دبا رہی تھی مگر خود کے آنسو بھی نہیں رک رہے تھے۔ فیصلہ تو ہونا ہی ہے، ایک بزرگ نے بھاری آواز میں کہا۔ خانوں کی دشمنی خون مانگتی ہے۔ ماہنور کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کے باپ شیر زمان نے بے بسی سے جرگے کی طرف دیکھا۔ میری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ گودی میرے بیٹے سے غلطی سے چلی تھی۔ غلطی؟ سامنے بیٹھا جبار خان غصے سے اٹھا۔ میرا جوان بیٹا قبر میں چلا گیا، بدلہ تو ہوگا۔ ماحول میں خوف بھر گیا۔ ماہنور نے لرزتی آواز میں پہلی بار بولنے کی ہمت کی۔ میں نہیں جانا چاہتی۔ سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ جرگے میں لڑکیوں کا بولنا گستاخی سمجھا جاتا تھا۔ ملک ریاض خان نے سخت لہجے میں کہا، خاموش رہو لڑکی، بڑوں کے فیصلے میں آواز نہیں اٹھاتے۔ ماہنور کی آنکھوں سے آنسو بہنے گئے۔ اسی لمحے صحن کے دروازے پر زور سے آواز آئی، یہ فیصلہ نہیں، ظلم ہے۔ سب چونک کر مڑے۔ کالے شلوار قمیض میں ایک لمبا نوجوان اندر آیا۔ آنکھوں میں آگ تھی۔ وہ تھا سالار خان، جبار خان کا بھتیجا، اور وہی شخص جس کے نام پر ماہنور کو غنی کیا جا رہا تھا۔ سالار بیٹھ جاؤ، جبار خان نے دھاڑا، مگر سالار آگے بڑھا اور جرگے کے بیچ کھڑا ہو گیا۔ ایک بے گناہ لڑکی کو سزا دے کر کون سا انصاف ملے گا؟ فضا میں سناٹا چھا گیا۔ جرگے کے بیچ شور بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر طرف غصہ، نفرت اور بدلے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ماہنور کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ تبھی حویلی کے مرکزی دروازے کے باہر اچانک کئی گاڑیاں کے رکنے کی آواز گونجی۔ لوگ چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اگلے ہی لمحے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ آ گیا، کسی نے دھیمی آواز میں کہا۔ فضا جیسے ایکدم سنجیدہ ہو گئی۔ دروازے سے پہلے 4 مسلح گارڈ اندر داخل ہوئے، پھر ان کے پیچھے ایک لمبا روبدار مرد سیاہ واسکٹ اور سفید شلوار قمیض میں اندر آیا۔ چال میں عجیب سا غرور تھا، چہرہ بے حد پرکشش مگر آنکھیں بے رحم۔ وہ تھا شاہویر خان۔ نام سنتے ہی کئی لوگ احترام میں کھڑے ہو گئے۔ شاہویر نے کسی کو سلام تک نہ کیا، بس سرد نگاہیں پورے جرگے پر ڈالی اور آہستہ سے اپنی گھڑی سیدھی کی۔ جرگہ میرے بغیر شروع ہو گیا۔ اس کی آواز بھاری میں ایسا دباؤ تھا کہ لمحے بھر کو سب خاموش ہو گئے۔ ملک ریاض نے فوراً لہجہ نرم کیا، آپ شہر میں تھے خان صاحب؟ شاہویر ہلکا سا طنزیہ مسکرایا۔ تو فیصلہ اب میری غیر موجودگی میں ہوں گے؟ فیصلے کیا؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے آیا۔ ماہنور نے پہلی بار اسے دیکھا۔ وہ انجانے خوف سے اس کے سانس رک گیا۔ شاہویر کی شخصیت میں عجیب دہشت تھی، جیسے وہ انسان کم اور حکم زیادہ ہو۔ وہ جرگے کے درمیان رک کر بیٹھا نہیں بلکہ کھڑا ہی رہا، جیسے وہاں موجود کوئی شخص اس کے برابر نہ ہو۔ لڑکی کون ہے؟ اس نے بے رخی سے پوچھا۔ ماہنور کے باپ نے کانپتی آواز میں جواب دیا، میری بیٹی ماہنور۔ شاہویر کی نظریں پہلی بار ماہنور پر اٹھی، ایک خاموش ٹھنڈی جانچتی ہوئی نظر۔ پھر اس نے سگریٹ نکالتے ہوئے کہا، کتنی عمر ہے؟ 17 سال۔ یہ سنتے اس کے جبڑے سخت ہوئے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ دھیرے سے ہنسا، ایسی ہنسی جس میں رحم نہیں تھا۔ یعنی تم لوگ اپنی دشمنیاں اب بچوں پر نکالو گے؟ جبار خان غصے سے بولا، یہ ہماری روایت ہے شاہویر۔ شاہویر نے گردن موڑی، بس ایک نظر، اور جبار خان خاموش ہو گیا۔ روایت؟ اور سخت لہجے میں بولا، ہر پرانی چیز قابل عزت نہیں ہوتی، کچھ چیزیں صرف گندی ہوتی ہیں۔ سب حیران تھے۔ کیوں؟ شاہویر خان ظلم، سختی اور بے رحمی کے لیے مشہور تھا۔ وہ لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے ہوئے بھی نہیں سوچتا تھا، مگر آج وہ جرگے کے خلاف کھڑا تھا۔ ماہنور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی شاہویر نے اگلا جملہ کہا، لڑکی ونی ہوگی مگر اپنی مرضی سے نہیں، میری شرط پر۔ پورا جرگے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ ہر نظر شاہویر خان پر جمی تھی۔ ماہنور کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ شاہویر نے آہستگی سے اپنی گھڑی اتاری، میز پر رکھی، پھر سرد نگاہ جبار خان پر ڈالی۔ فیصلہ سنا دیا جائے؟ ملک ریاض نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں خان صاحب؟ شاہویر کی آواز پہلے سے بھی زیادہ سخت ہوگی، جس کا خون بہا ہے ونی بھی اس کی ہوگی۔ ماہنور نے بے یقینی سے سر اٹھایا اور اگلا جملہ سن کے اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میرے بھائی کا قتل ہوا ہے۔ شاہویر کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری، تو یہ لڑکی بھی میری ہوگی۔ صحن میں جیسے دھماکہ ہو گیا، عورتوں میں سرگوشیاں پھیل گئی۔ شاہویر خود نکاح کرے گا؟ وہ تو کبھی کسی عورت کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ یا اللہ، اس بچی پر رحم۔ ماہنور کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ نہیں، وہ بے اختیار بول اٹھی، میں نہیں۔ خاموش۔ شاہویر کی ایک دھاڑ پر اس کی آواز حلق میں ہی رک گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ ماہنور خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ شاہویر نے جھک کر اس کے آنسوں سے بھیگی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہارے خاندان نے مجھ سے میرا بھائی چھینا ہے۔ اس کی آواز دھیمی مگر خطرناک تھی۔ اب تم ساری زندگی اس قرض کی قیمت ادا کرو گی۔ ماہنور کے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ میں نے کسی کو نہیں مارا، مگر سزا تمہیں ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کی شخصیت میں ایسا روب تھا کہ جرگے کے بڑے بڑے آدمی بھی نظریں جھکا رہے تھے۔ شیر زمان ہاتھ جوڑ کر آگے آیا، خان صاحب میری بیٹی بہت کم عمر ہے۔ شاہویر نے سد نظر اس پر ڈالی، جب گولی چل رہی تھی تب یاد نہیں آیا تھا وہ غلطی تھی؟ اور میرا بھائی؟ اس کی آواز پہلی بار بلند ہوئی، وہ قبر میں غلطی بن کر پڑا ہے۔ پورا صحن سہم گیا۔ چند لمحے بعد تو دوبارہ پرسکون لہجے میں بولا، نکاح آج ہوگا؟ مانو نے چونک کر سر اٹھایا۔ آج؟ ہاں، وہ بے رحمی سے بولا، تاکہ تمہارے گھر والوں کو ہر سانس کے ساتھ یاد رہے۔ شاہویر خان حساب ادھورا نہیں چھوڑتا۔ اٹھا رہی تھی
جرگے کا فیصلہ ختم ہوتے ہی حویلی کے باہر پورے گاؤں میں جیسے آگ پھیل گئی، ہر گلی، ہر حجرے، ہر چھت پر بس ایک ہی بات ہو رہی تھی۔ شاہویر خان نے خود بنی قبول کر لی، بچی کی زندگی تباہ ہوگی۔ سنا ہے شاہویر بہت ظالم آدمی ہے، شہر میں اس کا بڑا کاروبار ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں اٹھتا ہے۔ عورتیں افسوس سے ساری لا رہی تھی، کچھ نوجوان لڑکے حیران تھے، اتنا پڑھا لکھا ہو کر بھی جرگے کے فیصلے مانتا ہے۔ خان لوگ عزت اور بدلہ نہیں چھوڑتے۔ ادھر شہر زمان کے گھر قیامت ٹوٹی ہوئی تھی، صحن میں عورتوں کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ ماہنور کی ماں زمین پر بیٹھی سینہ پیٹ رہی تھی، میری بچی برباد ہوگی، یا اللہ میری بیٹی پر رحم کر۔ خالائیں پھپھیاں اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں مگر خود بھی رو رہی تھی۔ ایک بوڑھی دادی کانپتی آواز میں بولی، شاہویر کی حویلی میں جانے والی لڑکیاں واپس ہنس کر نہیں آتی۔ یہ سن کر ماہنور کے ہاتھ لرز گئے، وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی، سفید دوپٹہ اس کے آنسوں سے بھیگ چکا تھا، اس کی چھوٹی بہن عنایا اس کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ آپ ہی مت جاؤ، پلیز مت جاؤ۔ ماہنور نے بمشکل خود کو سنبھالا اور بہن کو چپ کروانے کی کوشش کی مگر اپنی ہی ہچکیاں نہیں رک رہی تھی۔ تبھی باہر سے عورتوں کی سرگوشیاں سنائی دی، شاہویر خان کی پہلی منگیتر نے بھی رشتہ توڑ دیا تھا۔ کیوں؟ اس کے غصے کی وجہ سے۔ کہتے ہیں وہ محبت نہیں کرتا، صرف حکم چلاتا ہے، اللہ رحم کرے اس بچی پر۔ ہر بات ماہنور کے دل میں خوف بن کر اتر رہی تھی۔ اسی دوران دروازہ زور سے کھلا، سب عورتیں خاموش ہو گئیں۔ دروازے پر جبار خان کھڑا تھا، سیاہ لباس، سخت چہرہ اور آنکھوں میں ویسی بے رحم ٹھنڈک۔ گھر کی عورتیں فوراً نظریں جھکا گئیں، ماہنور کا سانس رک گیا۔ جبار خان نے فوراً پورے کمرے میں ایک نظر ڈالی، پھر سرد لہجے میں بولا، رونا ختم کرو، کمرے میں قیامت کا سما تھا۔ ماہنور کی ماں اسے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے روئے جا رہی تھی، میں نے تجھے اس دن کے لیے نہیں پالا تھا ماہنور، اللہ کرے تیری ماں مر جاتی آج سے پہلے۔ امی ایسا نہ کہیں، ماہنور بھی روتے ہوئے ان کے گھٹنوں میں بیٹھ گئی۔ تو پھر کیا کہوں؟ وہ پھوٹ پڑی، کل تک جو بچی گڑیوں سے کھیلتی تھی آج اسے دشمنوں کے گھر بھیج دوں کیسے؟ کمرے میں بیٹھی عورتوں کی آنکھیں بھی بھر رہی ہیں۔ خالہ نے آہ بھری، شاہویر خان کا نام سنتے بڑے بڑے لوگ کانپتے ہیں، یہ معصوم بچی وہاں کیسے رہے گی؟ ماہنور کے باپ شیر زمان دروازے کے پاس کھڑے تھے، آنکھیں سرخ مگر بے بس۔ انہوں نے لرزتی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دے بیٹی، میں تیرا باپ ہو کر تجھے بچا نہ سکا۔ ماہنور فوراً ان کے گلے لگ گئی، ابو ایسا نہ کہیں، آپ میرے لیے سب کچھ ہیں۔ شیر زمان ٹوٹ کے تھے، نہیں اگر سب کچھ ہوتا تو آج تیرا ہاتھ پکڑ کے کسی دشمن کے حوالے نہ کرتا۔ ماہنور بھی زاروں قطار ہونے لگی۔ اس کی چھوٹی بہن عنایا بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی، آپ ہی مت جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تبھی باہر عورتوں میں سرگوشی ہوئی، شاہویر آ گیا، ایک دم پورا گھر سہم گیا، بھاری قدموں کی آواز قریب آئی، شاہویر خان اندر داخل ہوا۔ کمرے میں فوراً خاموشی چھا گئی، وہ چند لمحے خاموش کھڑا ماہنور کو دیکھتا رہا، تو روتے ہوئے چہرے، کانپتے ہاتھ اور آنکھوں میں خوف، مگر اس کے چہرے پر ذرا رحم نہ آیا۔ ماہنور کی ماں اچانک اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، خدا کے لیے میری بچی پر رحم کرنا خان صاحب، یہ بہت معصوم ہے۔ شاہویر نے جھک کر انہیں اٹھایا بھی نہیں، بس سرد لہجے میں بولا، جب میرا بھائی قبر میں اتارا جا رہا تھا تب بھی وہ معصوم تھا۔ یہ جملہ سن کر پورا کمرہ ساکت ہو گیا۔ شیر زمان نے ضبط کرتے ہوئے کہا، دشمنی مجھ سے رکھیں، بچی سے نہیں۔ شاہویر کی نظریں فوراً اس پر اٹھیں، دشمنی تم سے ہی ہے، دھیرے سے بولا، اس لیے تمہاری سب سے قیمتی چیز لے جا رہا ہوں، میرے نام کی عزت ہے۔ رات کے نکاح پڑھا دیا گیا۔ ماہنور کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، قاضی کی آواز، لوگوں کی سرگوشیاں، عورتوں کا رونا، سب دھندلا سا ہو گیا تھا، لگ رہا تھا قبول ہے۔ اس کے ہونٹ کانپے، کمرے میں بیٹھی عورتیں سسک اٹھی، ماں نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑا، ماہنور کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ قبول ہے، یہ لفظ کہتے جیسے اس نے اپنی زندگی اس سے جدا ہوگی۔ ادھر مردوں والے حصے میں شاہویر خان خاموش بیٹھا تھا، چہرے پر نہ خوشی نہ نرمی، جیسے یہ نکاح نہیں کوئی فیصلہ ہو۔ نکاح ختم ہوتے ہی ماہنور کی ماں اسے لپٹ کر چیخ پڑی، میری بچی، میری پھول جیسی بچی۔ عنایا پاگلوں کی طرح رو رہے تھے، آپ ہی مت جاؤ، خدا کے لیے مت جاؤ۔ ماہنور خود بھی ٹوٹ چکی تھی، وہ بار بار گھر کی دیواروں صحن اپنی ماں کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے آخری بار دیکھ رہی ہو۔ پھر باہر گاڑیوں کے ہارن سنائی دیے، خان صاحب لے جانے آ گئے۔ یہ سنتے ہی عورتوں میں کوہرام مچ گیا، ماہنور کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے، میں نہیں جاؤں گی، وہ پہلی بار ڈر سے کانپتی آواز میں بولی، امی مجھے بچا لیں۔ اس کی ماں خود روتے ہوئے سینے سے لگائے بیٹھی تھی، مگر تب بھی دروازہ کھلا، شاہویر اندر آیا، کالا کوٹ، سر، چہرہ اور آنکھوں میں وہی پتھریلی سختی۔ اس نے ایک نظر ماہنور پر ڈالی، چلو، بس ایک لفظ۔ ماہنور کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ بے اختیار بول پڑی۔ پہلی بار شاہویر چند لمحے خاموش رہا، پھر سخت لہجے میں بولا، ڈر اب تمہاری زندگی کا حصہ ہے ماہنور، عادت ڈالو۔ یہ سن کر اس کی ماں دوبارہ رو پڑی، اللہ کے لیے اس پر ظلم نہ کرنا۔ شاہویر نے کوئی جواب نہ دیا، وہ مڑا اور باہر چلا گیا۔ دو عورتوں نے بمشکل ماہنور کو سہارا دے کر گاڑی تک پہنچایا۔ پورا گاؤں دروازے پر کھڑا دیکھ رہا تھا، کوئی ترس کھا رہا تھا، کوئی خوف زدہ تھا، اور ماہنور وہ پیچھے مڑ مڑ کر اپنے گھر کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی روح وہیں رہ گئی ہو۔ خان حویلی کے بڑے دروازے کھلے، گاڑی اندر داخل ہوئی، حویلی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی، مگر ماحول میں عجیب سی سردی تھی، جیسے یہ گھر نہیں قید خانہ ہو۔ ماہنور کانپتے قدموں سے اندر اتری ہی تھی کہ اچانک ایک عورت غصے سے اس کی طرف بڑھی، یہ ہے وہ لڑکی، وہ شاہویر کی ماں تھی۔ انہوں نے آتے ہی ماہنور کا بازو سختی سے پکڑ لیا، تمہارے خاندان نے میرا بیٹا چھینا ہے۔ ساتھ ہی شاہویر کی بڑی بہن غصے سے چیخی، اسے یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی بھائی، مار دیتے اس سے۔ ماہنور خوف سے پیچھے ہٹی، مگر دوسری بہن نے آ کر اس کا دوپٹہ جھٹکے سے کھینچ دیا، ہماری خوشیاں جلا کر اب اس گھر کی بہو بنے گی۔ ماہنور سہم کر رونے لگی، میں نے کچھ نہیں کیا، چپ۔ شاہویر کی ماں دھاڑی، تم منحوس ہو، تمہارے قدم ہمارے گھر کے لیے عذاب ہے۔
مانور کے آنسو مسلسل بہتے رہے. تبھی سیڑھیوں کے پاس کھڑا شاویر سخت نظروں سے سب دیکھتا. حویلی کے حال میں چیخوں رونے کی آواز گونج رہی تھی. مانور اب بھی ٹھیک سے کھڑی بھی نہ ہو پائی کہ شاویر کی بڑی بہن حریم نے غصے میں آ کر اسے زور سے دھکا دیا. میرے بھائی کی قاتل! مانور لڑکھڑا کر فرش پر گر پڑی. اس کے ہاتھ سے چوڑیاں ٹوٹ گئی. میں نے کچھ نہیں کیا، اور روتے ہوئے بولی. مگر دوسری بہن نوشین اس کے بال مٹھی میں پکڑ کر کھینچتے ہوئے چیخی. تمہارے خاندان نے ہمارا گھر اجاڑا ہے. مانور درد سے سکھ اٹھی. شاویر کی ماں آگے بڑھی اور اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا. منحوس لڑکی! قدم رکھتے ہی میرے بیٹے کی یاد تازہ کر دی. مانور کا دوپٹہ کندھوں سے گر گیا. وہ کانپتے ہاتھوں سے خود کو سمیٹنے لگی، مگر حریم نے دوبارہ اسے بازوں سے پکڑ کر کھڑا کیا. اتنی آسان سزا نہیں ملے گی تمہیں. اور اگلے لمحے ایک اور تھپڑ. مانور کی ہچکی بند کی. امی پلیز! وہ سسکیوں میں بولی. مجھے مت ماریں، رحم! نوشین پاگلوں کی طرح چیخی. میرے بھائی نے بھی رحم مانگا ہوگا جب اسے گولی لگی ہوگی. یہ کہہ کر اس نے مانور کو دھکا دیا. وہ سیدھا سیڑھی کے کنارے سے ٹکرائی. اس کے ماتھے سے ہلکا خون نکل آیا. نوکروں تک کے چہرے خوفزدہ ہو گئے، مگر کسی میں ہمت نہ تھی روکنے کی. مانور زمین پر بیٹھی رو رہی تھی. میں مر جاؤں گی. تبھی شاویر کی ماں اس کے قریب جھکی اور نفرت سے بولی. مرنا اتنا آسان نہیں، اب تم روز روز تھوڑا تھوڑا مرا کرو گی. یہ سن کر مانور ٹوٹ گئی. اسی لمحے اوپر سیڑھیوں پر کھڑا شاویر نظر آیا. سیاہ کپڑوں میں، ہاتھ جیب میں ڈالے، بالکل بے حس. اس نے چند لمحے مانور کی حالت دیکھی، پھٹے کپڑے، خون، آنسو، مگر چہرے پر کوئی اثر نہ آیا. حریم غصے سے بولی. بھائی ہمیں سے نفرت ہے. شاویر آہستہ سے سیڑھیاں اترنے لگا، پھر مانور کے سامنے آ کر رکا. وہ خوف سے کانپتی ہوئی پیچھے ہٹی. اس نے جھک کر اس کا چہرہ اپنی انگلیوں سے اوپر اٹھایا. رو کیوں رہی ہو؟ اس کی آواز عجیب حد تک پرسکون تھی. شاویر نے مانور کا چہرہ چھوڑا، سخت لہجے میں نوکرانی کی طرف دیکھا. اسے میرے کمرے میں چھوڑو. نوکرانی فوراً سر جھکا کے آگے بڑھی. مانور کے قدم جیسے سن ہو گئے تھے. نہیں! اس کی آواز کانپ رہی تھی. مجھے مت لے جائیں. مگر کسی نے نہ سنا. وہ بمشکل چلتی ہوئی اوپر لے جائے گی. حویلی کی لمبی سنسان راہداریوں میں اس کے پائل کی ہلکی آواز اور سسکیاں گونج رہی تھیں. نوکرانی نے دروازہ کھولا. کمرہ بہت بڑا اور پرتعیش، مگر عجیب حد تک سرد تھا. خان صاحب کو غصہ نہ دلانا بی بی، نوکرانی نے ہمدردی سے کہا، ورنہ وہ کسی کی نہیں سنتے. یہ کہہ کر وہ چلے گی. مانور فوراً دروازے کے پاس سمٹ کر بیٹھ گئی. اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ سانس لینا مشکل لگ رہا تھا. کچھ دیر بعد دروازہ کھلا. شاویر اندر آیا. اس کی نظریں سیدھی مانور پر جا پڑی. روتے ہوئے چہرے، خوفزدہ آنکھیں، کانپتا وجود. وہ چند لمحے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے دروازہ بند کر دیا. اٹھو. مانور نے نفی میں سر ہلایا. پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے. شاویر کی آنکھوں میں سختی آ گئی. اس کے قریب آیا. ڈرنا سیکھ جاؤ، اس گھر میں یہی تمہارا سچ ہے. مانور روتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی، مگر دیوار سے جا لگی. شاویر نے اس کے آنسوں کی طرف بے حسی سے دیکھا. آج کے بعد تمہاری زندگی تمہاری نہیں رہی. مانور. کمرے میں روشنی، خاموشی پھیل گئی. باہر کہیں دور رات کی ہوا چل رہی تھی، اور اندر ایک معصوم لڑکی اپنی قسمت کے اندھیرے کو خوف سے دیکھ رہی تھی. نہیں، کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. صرف دیوار کے کونے میں جلتا ہلکا سا لیمپ ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہا تھا. مانور زمین پر بیٹھی تھی، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے، جیسے خود کو ٹوٹنے سے بچا رہی ہو. اس کے کانوں میں اب بھی حویلی والوں کی آوازیں گونج رہی تھی. منحوس، قاتلوں کی بیٹی، سزا ملنی چاہیے. اس کی ہچکیاں رک ہی نہیں رہی تھی. اس کی موجودگی میں سے ہی کمرے کی فضا بدل گئی. مانور خوف سے اسے دیکھتی رہی، پھر وہ آہستہ سے اس کے قدم طرف بڑھا. ہر قدم کے ساتھ مانور کا دل جیسے سینے سے باہر آنے لگا. فوراً کھڑی اور پیچھے ہٹ گئی. پلیز! اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی. مجھے میرے گھر جانے دیں. شاویر اس کے بالکل سامنے آ رکا. گھر؟ وہ ہلکا سا ہنسا، مگر اسے ہنسی میں سردی تھی. تمہارا گھر وہیں ختم ہو گیا تھا جہاں تمہارے بھائی نے میرے بھائی کا خون کیا. میں نے کچھ نہیں کیا. مانور رو پڑی. کیوں سزا دے رہے ہیں مجھے؟ یہ سنتے ہی شاویر کی آنکھوں میں ایک خطرناک خاموشی اتر آئی. اس نے اچانک اس کا بازو سختی سے پکڑا. سزا؟ وہ دھیرے مگر خوفناک لہجے میں بولا. سزا تو موت ہوتی ہے مانور. تمہیں تو زندہ رکھا ہے میں نے. مانور درد سے سسکی. چھوڑ دیں پلیز. مگر شاویر جیسے پتھر تھا. وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب لایا. آج کے بعد تمہاری ہر سانس یاد دلائے گی تم کس کی ملکیت ہو. مانور کے آنسو مسلسل گر رہے تھے. وہ کانپتے ہوئے بولی. میں انسان ہوں، کوئی چیز نہیں. یہ سن کر چند لمحے خاموشی. اس کی گرفت ذرا ڈھیلی پڑی، مگر اگلے لمحے اس کے چہرے پر وہی سختی آ گئی. اس حویلی میں احساسات نہیں چلتے، صرف میرا حکم چلتا ہے. کمرے کی خاموشی مزید بوجھل ہو گئی. مانور نے پہلی بار محسوس کیا بعض لوگ چیخ کر خوفناک نہیں ہوتے، بڑی بے رحمی سے کھینچ کر بیڈ پر پٹکا اور اس پر حاوی ہو گیا. دبی دبی آواز میں روتی رہی، لیکن اس پر بالکل رحم نہیں کیا. بدلے کی آگ تھی کہ ٹھنڈی ہی نہیں ہو رہی تھی. اس پر متضاد شہوت کا غلبہ. رات بہت گزر چکی تھی. کمرے میں مکمل خاموشی تھی. صرف مانور کی دبی دبی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں. بازوؤں، کلائیوں اور ماتھے پر نیل ابھر آئے تھے. وہ دوپٹہ کہیں فرش پر گرا ہوا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے. ایسا لگ رہا تھا جیسے چند گھنٹوں میں اس کی عمر برسوں بڑھ گئی ہو. وہ بار بار اپنے آنسو پوچھنے کی کوشش کرتی، مگر ہر بار ہچکی اور تیز ہو جاتی. امی! اس کے لبوں سے ٹوٹی ہوئی سرگوشی نکلی. مجھے گھر جانا ہے. مگر جواب میں صرف خاموشی تھی. سامنے صوفے پر شاویر بیٹھا تھا. شرٹ کی آستینیں فولڈ تھیں، ہاتھ میں سگریٹ، اور چہرے پر عجیب سی بے حسی، جیسے کمرے میں موجود رونے کی آوازیں اس تک پہنچ ہی نہ رہی ہوں. مانور نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا. میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ شاویر نے کوئی جواب نہ دیا. وہ خاموشی سے دھواں ہوا میں چھوڑتا رہا. مانور کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے. آپ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں. اس پر شاویر نے نظریں اٹھائیں. چند لمحے وہ بس اسے دیکھتا رہا. پھول جیسا معصوم چہرہ، خوف سے بجھی ہوئی آنکھیں، اور وجود پر تشدد کے نشان. اچانک اس کے ذہن میں اپنے بھائی کی لاش کا منظر آیا. خون میں ڈوبا جسم، اور پھر وہی آگ دوبارہ اس کے اندر بھڑک اٹھی. یکدم اٹھ کر مانور کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا. مانور فوراً سہم گئی. رونا بند کرو. اس کی آواز سخت تھی، مگر مانور کی ہچکیاں نہ رکیں. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. یہ سن کر شاویر کے جبڑے سخت ہو گئے. ڈر؟ وہ کڑوی
بھی ہنسا، ڈر تو مجھے بھی لگا تھا جب میں نے اپنے بھائی کی لاش اٹھائی تھی۔ مہنور خاموش ہو گئی۔ شافیر نے پہلی بار ذرا جھک کر اس کے ماتھے کے زخم کو دیکھا جہاں سے ہلکا خون خشک ہو چکا تھا۔ چند لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشمکش ابھری، جیسے اندر کی انسانیت ابھی پوری طرح مری نہ ہو، مگر اگلے ہی لمحے وہ سیدھا ہوا اور دوبارہ سرد لہجے میں بولا، یہ آنسو مجھے کمزور نہیں کریں گے ماں نور، تم صرف میرے بدلے کا حصہ ہو۔ رات کی تاریکی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ماں نور فرش کے ساتھ لگی بیٹھی تھی، گھٹنوں میں چہرہ چھپائے، ایسے جیسے خود کو دنیا سے چھپانا چاہتی ہو۔ اس کے جسم کا ہر حصہ درد کر رہا تھا، کلائیوں پر سرخ نشان تھے، ماتھا سو چکا تھا، ہونٹ کانپ رہے تھے اور دل جیسے اندر سے مر چکا تھا اور آہستہ آہستہ رو رہی تھی، وہ رونا جس میں آواز کم اور ٹوٹنا زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کیا گناہ کیا تھا اللہ؟ اس کی نظریں مہنور کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ لڑکی جو چند گھنٹے پہلے تک اپنے باپ کے گھر کی جان تھی، اب اس کے سامنے خوفزدہ پرندے کی طرح کانپ رہی تھی۔ مہنور نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں اتنی رو چکی تھی کہ سرخ پڑ گئی تھی۔ آپ کو سکون مل گیا؟ شابیر کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ مہنور ہنس پڑی، مگر وہ ہنسی پاگل پن جیسی تھی۔ پورا بدلہ ہو گیا آپ کا؟ بدلہ پورا ہو گیا؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ آپ خوش ہیں؟ آپ؟ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ شابیر آہستہ سے اس کی طرف بڑھا۔ مہنور فوراً سہم کر پیچھے ہٹی، مگر دیوار سے لگ گئی، اب بھاگنے کی جگہ نہیں تھی۔ شابیر اس کے بالکل سامنے آ کر رکا، اتنا قریب کہ مہنور کی سانسیں الجھنے لگی۔ اس نے جھک کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تمہارے خاندان نے مجھ سے میرا بھائی چھینا ہے۔ اس کی آواز برف جیسی ٹھنڈی تھی، اور میں تم سے تمہاری ہر خوشی چھین لوں گا۔ مہنور کے آنسو اس کے ہاتھ پر گرے۔ میں انسان ہوں، بس اس کی آپ کا بدلہ نہیں۔ یہ جملہ چند لمحے ہوا میں معلق رہا۔ شابیر کی آنکھوں میں ایک پل کو عجیب سا درد چمکا، بس ایک پل، پھر وہ دوبارہ پتھر بن گیا۔ اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ مہنور فوراً نیچے گر گئی۔ وہ زمین پر بیٹھی بچوں کی طرح رونے لگی۔ مجھے ابو کے پاس جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ شابیر نے نظریں بند کی۔ شابیر اس کے رونے کی آواز کہیں اندر اتر رہی تھی، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا، بے رحم لہجے میں بولا، یہ حویلی قبر ہے مہنور۔ صبح کے وقت گھر میں ہلکی سی ٹھنڈی ہوا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ملازمہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی شابیر کے کمرے کی طرف آئی۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، جھجکتے ہوئے آواز دی، ماں جی نے آپ کو بلایا ہے۔ کمرے کے اندر خاموشی پھیل گئی۔ چند لمحے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازہ بند تھا اور اندر سے ہلکی سی جنبش کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی دبی دبی آواز میں رو رہا ہو۔ پھر شابیر کی بھاری مدھم آواز دروازے کے پیچھے سے آئی، ان سے کہو میں آتا ہوں۔ ملازمہ نے آہستہ سے جی کہا اور چپ چاپ واپس چلی گئی۔ اس کے قدموں کی آواز دور ہوتی گئی، مگر کمرے کے اندر شابیر اب بھی اسی خاموشی میں کھڑا تھا۔ دل میں جانے کتنے بوجھ لیے، جیسے صبح کی روشنی بھی اس کے اندر کے اندھیروں کو ہلکا نہ کر سکی۔ کمرے کی دیوار سے ٹیک لگائے مہنور بیٹھی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سوجی ہوئی، یوں لگ رہا تھا کمرے میں ایک بھاری سی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو دل کو مزید بے چین کر رہی تھی۔ اسی لمحے شابیر کی نظر جیسی مہنور پر پڑی، اس کے چہرے پر سختی آ گئی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ٹھنڈی اور کٹی ہوئی آواز میں بولا، کمرے سے جاؤ۔ اس جملے نے جیسے ماحول کی خاموشی کو اور بھی بھاری کر دیا۔ مہنور نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو پہلے ہی جمع تھے۔ وہ کچھ کہے بغیر صرف اس کی طرف دیکھتی رہی، جیسے لفظ اس کے حلق میں اٹک گئے ہوں۔ شابیر کی سختی اپنی جگہ قائم تھی، مگر اندر ہی اندر ایک الجھن سی تھی۔ شابیر کی بات سن کر مہنور ویسے ہی ساکت کھڑی رہی، جیسے اس کے قدموں میں جان ہی نہ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں بھرے ہوئے آنسو پلکوں پر لرز رہے تھے، مگر وہ گرے نہیں۔ اسی لمحے شابیر بغیر اس کی طرف دیکھے تھکے ہوئے انداز میں بستر پر لیٹ گیا، ہاتھ ماتھے پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آواز اب بھی سرد تھی، مگر تھکن اس میں واضح تھی، جاؤ یہاں سے۔ کمرے میں پھر وہی بھاری خاموشی چھا گئی۔ مانو نے ایک لمحے کو اس کو دیکھا، پھر آہستہ سا پلٹ گئی۔ اس کے قدم بہت بھاری ہو چکے تھے، جیسے ہر قدم کے ساتھ اس کا دل بھی ٹوٹ رہا ہو۔ پیچھے بستر پر لیٹا شابیر خاموش تھا، مگر اس کی بند آنکھوں کے پیچھے کوئی الجھن، کوئی بے چینی مسلسل۔ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، اس کے قدم آہستہ ہو گئے۔ باہر ہداری میں کھڑی ملازمہ نے اسے دیکھا تو فوراً قریب آ گئی۔ مہنور بی بی، اس نے پریشان ہو کر دیکھا۔ ملازمہ نے گہرا سانس لیا اور سر جھکا لیا۔ رات بہت بری گزری ہے نا؟ کچھ کھایا پیا؟ یہ سنتے ہی دوسری ملازمہ کے چہرے پر بھی اداسی چھا گئی۔ اس نے آہستہ سے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے مہنور ابھی بھی نکلی تھی۔ اس کی بکھری ہوئی حالت، سوجی ہوئی آنکھیں، لڑکھڑاتے قدم، سب کچھ ذہن میں گھوم گیا۔ ارے اللہ! بس اتنا ہی کہہ سکے، اتنی چھوٹی لڑکی اور اتنی تکلیف۔ گھر کے ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی تھی۔ سب ملازم ایک دوسرے کو دیکھ کر افسردہ تھے، مگر کوئی کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ صرف ایک ہی بات سب کے دل میں تھی کہ مہنور کی یہ حالت، بلکہ دل کا وہ درد تھا جو رات بھر اسے اندر سے توڑتا رہا تھا۔ اور پھر اوپر کمرے میں شابیر اب بھی خاموش تھا۔ مہنور ایسا ایسا شابیر کے پیچھے چل رہی تھی۔ اس کے قدم بہت بھاری تھے، جیسے ہر قدم پر اس کا دل مزید ٹوٹ رہا ہو۔ وہ نہ آگے دیکھ رہی تھی اور نہ ارد گرد، بس خاموشی سے اس کے سائے میں چل رہی تھی۔ شابیر آگے چل رہا تھا، سیدھا اور سخت، مگر اس کے قدموں کی رفتار کبھی کبھی ذرا سی سست ہو جاتی، جیسے اسے احساس ہو رہا ہو کہ کوئی اس کے پیچھے خاموشی سے آ رہا ہے۔ مہنور کی حالت بہت خراب تھی، آنکھیں سوجی ہوئی، چہرہ زرد اور دل میں ایک مسلسل درد۔ نیل کے نشانات، رات کی ترجمانی کرتی ہوئی حالت، مگر وہ پھر بھی اس کے پیچھے چل رہی تھی، جیسے اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہ ہو۔ راتاری میں ملازمین نے دونوں کو دیکھا تو سب خاموش ہو گئے۔ کچھ نہ نظریں جھکا لی، کچھ کے چہروں پر افسوس تھا۔ کسی نے آہستہ سے سرگوشی کی، رات بہت بری گزری ہے اس لڑکی کی، مگر مانو نے کچھ نہیں سنا۔ وہ بس شابیر کے پیچھے چلتی رہی، خاموش، ٹوٹی ہوئی۔ اور ماں جی کے کمرے میں ایک سنجیدہ سا ماحول تھا۔ شابیر اندر داخل ہوا تو اس نے احترام سے جھک کر سلام کیا، السلام علیکم ماں جی۔ ماں جی نے ہلکی سی نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور سر کے اشارے سے جواب دیا۔ پھر ان کی نظریں مہنور پر پڑی، جو خاموشی سے شابیر کے پیچھے کھڑی تھی، سر جھکائے ہوئے۔ ماں جی نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر نگاہوں میں گہری سوچ میں چھپی
چھپی ہوئی تھی۔ کچھ لمحے خاموشی تھی، پھر ماجی نے دھیرے سے مگر واضح لہجے میں کہا، تم جانتی ہو نا تم بہو نہیں ہو، ونی میں آئی ہو۔ یہ سن کر کمرے میں ایک اور بھاری خاموشی چھا گئی۔ ماجی نے اپنی بات جاری رکھی، اس بار لہجہ اور بھی سخت مگر سمجھانے والا تھا، اس لیے اپنی حد میں رہنا اور شاہویر سے خود کو دور رکھنا۔ مانور کے دل پر جیسے ایک اور چوٹ لگی، اس نے آہستہ سے نظریں جھکا لی، اس کے ہاتھ کام گئے مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ شاہویر وہیں کھڑا سب سن رہا تھا مگر اس کے چہرے پر وہی سختی تھی۔ ماجی نے مانور کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات سخت لہجے میں جاری رکھی، ان کی آواز میں حکم تھا اور الفاظ واضح اور ٹھنڈے تھے۔ اگر شاہویر کو تمہاری ضرورت ہوئی تو وہ خود تمہیں بلا لے گا، رات کے وقت خود سے اس کے کمرے میں نہیں جانا، سمجھ گئی ہو؟ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، ماحول اور بھی بھاری ہو گیا۔ مانور نے زد جھکا لی، اس کے ہونٹ کپا گئے مگر وہ کچھ نہ بول سکی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جو وہ بڑی مشکل سے روک رہی تھی۔ شاہویر وہیں کھڑا تھا، اس کا چہرہ سخت تھا مگر جب اس نے ماجی کی بات سنی تو اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے بے چینی سی جھلک گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر خاموش رہا۔ ماجی نے آخری نظر دونوں پر ڈالی اور پھر سنجیدگی سے بولی، بس یہی اصول ہے گھر کا، اسے یاد رکھو۔ کمرے میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا، جیسے ہر کوئی اپنی اپنی سوچوں میں گم ہو گیا ہو، اور مانور کے دل پر یہ الفاظ کسی بھاری بوجھ کے طرح لگے۔ ماں جی نے بات ختم کی تو کمرے میں ایک بھاری سی خاموشی چھا گئی۔ پھر وہ تھوڑا سا نرم مگر واضح لہجے میں سکینہ بوا کی طرف متوجہ ہوئیں، سکینہ بوا، اسے اب تم اپنے ساتھ رکھا کرو، گھر کے سب کام بھی اسی سے کروایا کرو۔ سکینہ بوا نے سر ہلایا، جی ماں جی۔ ماہنور نے یہ سنا تو اس کے دل میں ایک اور چوٹ سی لگی، وہ پہلے ٹوٹے ہوئے حال میں تھی، اب اسے لگا جیسے اس کی اپنی کوئی جگہ ہی نہیں رہی۔ اس نے ایسا سے نظریں جھکا لی اور ہونٹ کاٹ لیے تاکہ رونا نہ آ جائے۔ شاہویر وہیں کھڑا سب سن رہا تھا، اس کے چہرے پر سختی برقرار تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے بے چینی اور الجھن صاف جھلک رہی تھی۔ سکینہ بوا نے ماہنور کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، چلو میرے ساتھ آؤ۔ ماہنور نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے قدم اٹھائے ان کے پیچھے چل پڑی۔ دن، تاریخیں، وقت ماہنور سب بھولنے لگی تھی، اب اسے یاد ہی نہیں رہتا تھا کون سا دن ہے کون سی رات۔ خان حویلی میں اس کی زندگی سے دو حصوں میں بٹ چکی تھی، دن کا عذاب، رات کا خوف۔ صبح اذان سے پہلے نوکرانی دروازہ کھٹکا دیتی، بی بی اٹھ جائیں، بڑی بی بی نے نیچے بلایا۔ تھکا ہوا جسم بمشکل اٹھتا، پاؤں میں درد، آنکھوں میں جلن مگر آرام کی اجازت نہیں تھی۔ کبھی پورا سین دھلوانا، کبھی مہمانوں کے برتن، کبھی کپڑوں کی تہہ، کبھی باورچی خانے کی گرمی میں گھنٹوں کھڑے رہنا۔ حویلی کی عورتیں جان بوجھ کر اسے نوکروں سے بھی زیادہ کام کرواتی، آٹے میں گٹھلیاں کیوں ہیں، تھپڑ، چائے ٹھنڈی کیوں ہو گئی، بازو مروڑ دیا جاتا، اتنی آہستہ کیوں چلتی ہو، دھکا۔ مانور خاموشی سے سب سہتی رہی، پہلے وہ بہت روتی تھی، پھر آہستہ سے آنسو بھی کم ہونے لگے، جیسے انسان حد سے زیادہ ٹوٹ جائے تو رونا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی کبھی برتن دھوتے ہوئے اچانک رک جاتی، اسے اپنی ماں یاد آتی، اپنا گھر، اپنی بہن انایا، پھر فوراً کسی کی چیخ سنائی دیتی، کام چھوڑ کر کہاں کھو جاتی ہو، اور وہ دوبارہ اسی اذیت میں لگ جاتی۔ نوکر بھی اس پر ترس کھاتے تھے مگر ڈرتے تھے کیونکہ شاہویر خان کے حکم کے خلاف کوئی نہیں جاتا تھا، اور رات ہوتے ہی اس کے اندر عجیب گھبراہٹ شروع ہو جاتی، جیسے سانس رک رہی ہو۔ وہ جانتی تھی کچھ دیر بعد حکم آئے گا، وہ اکثر خاموش رہتا، بس کمرے میں موجودگی ہی مانور کو ڈرا دینے کے لیے کافی ہوتی۔ کبھی وہ صوفے پر بیٹھا فائلیں دیکھتا رہتا ہے، کبھی اندھیرے میں خاموش کھڑا سگریٹ پیتا، اور مانور بستر کے کنارے بیٹھی اپنے ہاتھ مضبوطی سے پکڑے رہتی۔ ایک رات شاہویر نے اچانک بولا، مجھے تم سے نفرت ہے۔ مانور چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، نفرت؟ اس کی ہلکی سی ٹوٹی ہنسی نکلی، انسان نفرت تب کرتا ہے جب اس کے اندر کچھ باقی ہو۔ شاہویر نے پہلی بار غور سے دیکھا، وہ پہلے والی مانور نہیں رہی تھی، چمکتی آنکھیں بجھ چکی تھی، چہرہ مرجھا گیا تو لہجے میں عجیب سا خالی پن آ گیا تھا۔ کچھ لمحے کمرے میں خاموشی رہی، پھر شاہویر ایسے سے بولا، تم کمزور ہو گئی ہو۔ مانور نے نظریں نیچے جھکا لی، نہیں خان صاحب، وہ دھیمی آواز میں بولی، میں ختم ہو گئی ہوں۔ دوپہر کا وقت تھا، مانور کچن میں کھڑی تندور کے سامنے روٹیاں لگا رہی تھی، گرمی سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا جبکہ کلائی پر نیل اب بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ صبح سے اس نے ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا تھا، تبھی شاہویر کی بہن حریم غصے میں کچن میں داخل ہوئی، نمک زیادہ کیوں ہے سالن میں؟ مانور گھبرا گئی، میں اب بھی ٹھیک کر دیتی ہوں، لیکن حریم نے غصے میں گرم سالن کا برتن سیدھا فرش پر پھینک دیا، تم سے ایک کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ چیخ کی آواز پر باقی عورتیں بھی آ گئیں۔ شاہویر کی ماں نے نفرت سے دیکھا، مانوس قدم، گھر میں سکون ہی ختم ہو گیا۔ مانور خاموشی سے جھک کر فرش صاف کرنے لگی، اس کے ہاتھ جل رہے تھے مگر وہ کچھ نہ بولی۔ تبھی نوشین نے اچانک اس کا بازو پکڑ کر کھینچا، ڈرامہ مت کرو۔ مانور درد سے کرائی، چھوڑ دیں پلیز، ورنہ کیا؟ حریم نے تمانچہ مارا، اپنے بھائی کو بلاؤں گی۔ مانیر، میں بھائی کو بلاؤ گی؟ مانور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی لمحے حویلی کے باہر گاڑی کی بریک کی آواز آئی، چند سیکنڈ بہت بھاری قدموں کی آواز چاپ سنائی دی، اور پھر ہاتھ چھوڑو اس کا گہری سخت آواز پورے ہال میں گونجی۔ سب چونک کر مڑے، دروازے پر سالار خان کھڑا تھا، سیاہ شلوار قمیض، چوڑے کندھے اور تیز نظریں، اور چہرے پر کھلا ہوا غصہ۔ وہ سیدھا اندر آیا، اس کی نظر سب سے پہلے مانور پر پڑی، بکھرے بال، سرخ آنکھیں، جلے ہوئے ہاتھ، اس کے جبڑے سخت ہو گئے۔ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم لوگوں نے اس کی؟ حریم فوراً بولی، سالار بھائی آپ درمیان میں نہ پڑیں، میں پڑھوں گا، اس نے کاٹ دار لہجے میں کہا۔ نوشین نے غصے سے کہا، یہ بڑے بھائی کے قاتلوں کی بیٹی ہے۔ سالار کی نظریں فوراً مانور پر گئی، وہ خوف سے سر جھکائے کھڑی تھی، چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر آہستہ مگر سخت لہجے میں بولا، اس کے باپ نے جرم کیا، یہ لڑکی نہیں، آپ کو اس پر ترس آ رہا ہے؟ حریم چیخی۔ سالار ایک دم آگے بڑھا، ترس نہیں، شرم آ رہی ہے کہ ہم مرد ہو کر ایک بے بس لڑکی سے بدلہ لے رہے ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، اتنے میں اوپر سیڑھیوں سے شاہویر اترتا دکھائی دیا، اس کی نظریں سیدھی سالار پر جم گئی۔ تم دوبارہ میرے معاملات میں دخل دے رہے ہو؟ سالار نے بھی سخت نگاہ سے اسے دیکھا، اور تم حد سے زیادہ بڑھ رہے ہو۔ شاہویر، فضا میں تناؤ بھر گیا، دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، ایک طرف آگ جیسا غصہ، دوسری طرف پتھر جیسی سختی۔ مانور پہلی بار کسی کو اپنے لیے کھڑا ہوتا دیکھ رہی تھی، اور شاید مہینوں بعد پہلی بار اس کے دل میں خوف کے ساتھ ایک ہلکی سی امید بھی جاگی تھی۔ حال کی فضا خطرناک حد تک
बोझल हो चुकी थी। सलार और शाहवीर आमने सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में जिद थी मगर नोयत अलग। सलार की नज़रों में गुस्सा और एहतजाज था, जबकि शाहवीर की खामोशी में वो खतरनाक ठंडक थी जो तूफान से पहले आती है। तुम हद से बढ़े हो शाहवीर, सलार ने दोबारा कहा। वो लड़की मर जाएगी एक दिन। शाहवीर हल्का सा हंसा मगर वो हंसी बेहद सर थी। तुम्हें इसकी फिक्र कब से होने लगी? मुझे जुल्म से नफरत हमेशा से है। ये सुनकर शाहवीर की आंखें तंग हो गई। जुल्म? वो आहिस्ता से इसके करीब आया। तुम बोल रहे हो मेरा भाई कब्र में है? सलार ने सख्त लहजे में जवाब दिया। तुम भूल रहे हो कब्र में तुम्हारा भाई है, ये लड़की नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। महानूर खौफजदा नजरों से दोनों को देख रही थी। इसे अंदाजा था ये बहस इसके लिए अच्छी नहीं होगी। शाहवी ने चंद लम्हे सलार को घूरा पे धीरे से बोला, तुम्हें इसके आंसू नजर आते हैं? सलार खामोश रहा। मुझे अपने भाई का खून नजर आता है, ये कहकर शाहवी ने गुस्से में पास का गिलास दीवार पर दे मारा। महानूर बुरी तरह सहम गई। शाहवी ने फौरन इसकी तरफ देखा। ऊपर जाओ। महानूर ने फौरन सर झुका लिया और कांपते कदमों से जाने लगी, मगर जाते जाते इसने सलार की तरफ देखा। शायद यही चीज़ शाहवीर के अंदर आग बन गई। सलार ने जाते हुए सिर्फ इतना कहा, एक दिन तुम्हें अपने जुल्म पर पछताना पड़ेगा। शाहवीर ने कोई जवाब न दिया, बस खामोशी से इसे जाता देखता रहा, मगर इस खामोशी के नीचे गुस्सा खतरनाक हद तक बढ़ चुका था। कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला। महानूर चौंक कर उठ बैठी। शाहवीर अंदर आया, चेहरा सख्त, आंखें सुर्ख और वजूद से गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। महानूर का दिल डूब गया। खैर है? शाहवीर आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ा। सलार ने नजरें मिलाने की जरूरत क्या थी? महानूर सहम गई। मैंने कुछ नहीं, झूठ मत बोलो। इसकी बुलंद आवाज़ पर महानूर काम की। शाहवीर ने इसका बाजू सख्ती से पकड़ा। एक बात याद रखो, वो खतरनाक हद तक धीमे लहजे में बोला, तुम सिर्फ मेरी हो, इस हवेली में तुम्हारी सांस तक पर मेरा हक है। महानूर की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कोई गलत बात नहीं की। मगर शाहवीर का गुस्सा कम ना हुआ। इसने इसे छोड़ा, पीछे हट गया। कमरे में चंद लम्हे खामोशी रही, फिर वो सर्द आवाज़ में बोला, आज के बाद अगर दोबारा सलार के करीब गई। वो बात अधूरी छोड़कर मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट खौफनाक थी। फिर तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा खुद से डर लगेगा। कई हफ्ते गुजर गए। महानूर अब हवेली में बहु कम कैदी ज़्यादा लगती थी। इसके कपड़े पुराने और बेरंग हो चुके थे। कभी खूबसूरत चूड़ियां पहनने वाली लड़की अब अक्सर एक ही सादा सूट में नजर आती। दुपट्टा जगह जगह से फट चुका था, चेहरा मुरझा गया था, आंखों के नीचे स्याह हल्के नुमाए थे। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि अब वो कम रोती थी, जिससे दुख इसकी आदत बन गया हो। सुबह से रात तक वो या तो काम करती रहती या अपने कमरे में बंद रहती। कभी खाना वक्त पर ना मिलता, कभी जानबूझकर इसके भूखा छोड़ दिया जाता। और शाहवीर अब भी वैसा ही था, खामोश, सख्त और अंदर से जलता हुआ। मगर अब वो एक चीज़ नोट करने लगा था, महानूर पहले जैसी नहीं रही थी। एक दिन वो सीढ़ियों से उतरी थी कि अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। नौकर घबरा के बीवी। इसी वक्त सलार अंदर आया। इसने फौरन आके बढ़कर महानूर को संभाला। इसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। सलार के चेहरे पर गुस्सा उभरा। इसकी हालत क्यों है? कोई जवाब ना दे सका। महानूर ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मैं ठीक हूँ, मगर इसकी आवाज़ में जान ही नहीं थी। सलार ने पहली बार गौर से देखा, कलाई पर हल्के नील खुश्क होंठ और आंखों में अजीब सा खालीपन। इसके दिल में कुछ बुरी तरह चुभा। तुमने खाना खाया है? महानूर चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से नफ़ी में सर हिला दिया। सलार के जबड़े सख्त हो गए। इसी वक्त ऊपर से शाहवीर उतरता दिखाई दिया। इसकी नज़र सीधे सलार के हाथ पर गई, जो महानूर को सहारा दिए खड़ा हुए था। फजा पूरन बदल गई। हाथ हटाओ इससे। इसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। सलार आहिस्ता से सीधा हुआ। पहले अपनी बीवी की हालत देखो। शाहवीर की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। ये मेरे घर का मामला है। नहीं शाहवीर, सलार पहली बार इसके इतना करीब आकर बोला, ये जुल्म है। चंद लम्हे दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। महानूर खौफजदा खड़ी थी। इसे मालूम था सलार जितना इसके लिए खड़ा होगा, शाहवीर का गुस्सा इतना ही खतरनाक होता जाएगा। और वाकई इस रात पहली बार शाहवीर देर तक खामोश बैठा इसे देखता रहा। महानूर फर्श पर बैठी थी। शाहवीर ने पूछा, तुम्हें इस पर भरोसा है? महानूर चौंकी। जी। सलार पर। कमरे में खामोशी फैल गई। महानूर ने फौरन नजरें झुका ली। वो सिर्फ इंसानियत दिखाते हैं। ये सुनकर शाहवीर की हंसी निकली। हंसी में दर्द ज़्यादा था। इंसानियत? वो आहिस्ता बोला, ये चीज़ मुझ में बहुत पहले मर चुकी है। और फिर शाहवीर ने हर हद बात कर दी। वो हाथ जोड़ती रहेगी। महीने गुजर रहे थे और महानूर को लगता था जैसे वो जिंदा इंसान नहीं है। खान हवेली के दीवारों में कैद कोई साया बन चुकी है। अब वो पहले की तरह बोलती भी नहीं थी, बस खामोशी से काम करती रहती। सुबह से रात तक अगर ज़रा सी गलती हो जाती तो शाहवीर का गुस्सा पूरे घर पर लर्ज जाता। एक दिन डाइनिंग टेबल पर चाय रखते हुए इसके हाथ काम गए। कप गिरकर टूट गया। अगले ही लम्हे पूरा हॉल सुनाटे में डूब गया। महानूर का रंग उड़ गया। शाहवीर आहिस्ता से अपनी कुर्सी से उठा। वो जितना खामोश होता इतना खतरनाक लगता था। और इसके सामने आकर रुका। हाथ क्यों कांप रहे हैं? महानूर की आवाज़ ना निकली। गलती हो गई। शाहवीर ने झुककर फर्श पर बिखरे शीशे को देखा, फिर अचानक इसकी कलाई पकड़ ली इतनी सख्ती से कि महानूर दस से सिसक उठी। गलती? वो धीरे से बोला, तुम लोगों के खानदान में हर जुर्म के लिए यही लफ्ज़ होता है? महानूर की आंखों से आंसू निकल आया। जी छोड़ दें, दर्द हो रहा है। मगर शाहवीर जैसे सुन ही ना रहा हो। उसे खींचता हुआ पूरे हॉल से गुजर कर पर ले गया। नौकर नजरें झुकाकर खड़े रहे। कोई रोक नहीं सकता था इसे। कमरे में पहुंचकर इसने दरवाज़ा जोर से बंद किया। महानूर खौफ से कांप रही थी। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? ये सुनते ही शाहवीर यकदम इसके करीब आया। क्योंकि तुम्हें देखते ही मुझे अपने भाई की लाश याद आती है। इसकी आवाज़ पहली बार टूटी थी, गुस्से से नहीं, दर्द से। महानूर सहम गई। शाहवीर ने दीवार पर जोर से हाथ मारा। तुम जानती हो मैंने इसे किस हालत में देखा था? कमरे में इसकी भारी सांसें गूंज रही थी। फिर अचानक वो खामोश हो गया। इसने महानूर की तरफ देखा। डर से सफ़ेद पड़ा चेहरा, आंसू में भीगी आंखें और वजूद जो रोज़ थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। कुछ लम्हों के लिए इसके चेहरे पर अजीब सी थकन उभरी। वो आहिस्ता से बोला, मैं तुम्हें माफ़ करना चाहता भी हूँ, मगर हर बार अपने भाई का खून याद आ जाता है। हवेली में कुछ बदल रहा था, मगर खामोशी अब भी वही थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब महानूर हर वक्त डरती नहीं थी, क्योंकि इस वीरान हवेली में एक शख्स ऐसा था जिसके सामने से खुद को संभालने
جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. سالار خان وہ اکثر شام کے وقت پچھلے باغ میں آ جاتا جہاں مانور پودوں کو پانی پیا کرتی تھی. شروع میں مانور اسے گھبراتی تھی. وہ شاویر کا کزن تھا, اسی خاندان کا حصہ جس نے اس کی زندگی بدلتی تھی, مگر سالار باقی جیسا سب جیسا نہیں تھا. وہ کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا, کبھی ترس نہیں دکھاتا تھا, اور نہ ہی بار بار اس کے زخم پوچھتا تھا. شاید یہی وجہ تھی کہ مہنور اس کے سامنے خود کو کم زور محسوس کرتی تھی. ایک شام مہنور سوکھے پتوں کی سمیٹ رہی تھی جب سالار خاموشی سے اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا. یہ کام نوکر بھی کر سکتے ہیں. مہنور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا, کام کرتی رہتی ہوں تو سوچنا کم پڑتا ہے. سالار چند لمحے خاموش رہا, پھر آہستہ سے بولا, اور جب سوچتی ہو تب کیا یاد آتا ہے؟ مہنور کے ہاتھ رک گئے. ہوا ہلکے سے اس کے دوپٹے کو اڑا رہی تھی. اپنا گھر. اس کی آواز بہت دھیمی تھی. امی, انایا اور مہنور جب شاید اب کبھی کہیں نہیں ہیں. سالار نے پہلی بار اس کی طرف غور سے دیکھا. وہ واقعی بدل چکی تھی. دکھ انسان کو کتنا خاموش کر دیتا ہے. آج اسے سمجھ آیا. تم اب بھی وہی ہو؟ مہنور ہلکا سانسی. نہیں, وہ مہنور بہت باتیں کرتی تھی, اور یہ والی صرف جیتی ہے, عادت کی طرح. سالار کے دل میں عجیب سا درد ابھرا. وہ موضوع بدلنے کے لیے بولا, تمہیں کتابیں پسند ہیں؟ مہنور چونکی. بہت. کون سی؟ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ہلکی روشنی آئی. اردو ناول, شاعری, ایسے کردار جو ٹوٹ کر بھی اچھے رہتے ہیں. سالار مسکرایا. پھر تو تم خود بھی کسی ناول کی ہیروئن لگتی ہو. مہنور فوراً خاموش ہوگی. اتنے عرصے بعد کسی نے اسے مذاق میں چھیڑا تھا, اور عجیب بات یہ تھی, اسے برا نہیں لگا. آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ بننے لگی. سالار اسے دوائی رکھ جاتا, کبھی کتاب, اور کبھی صرف اتنا پوچھ لیتا, آج دن کیسا گزرا. اور مہنور وہ پہلی بار محسوس کرنے لگی کہ دنیا میں ہر مرد شاویر جیسا نہیں ہوتا. کچھ لوگ زخم نہیں دیتے, کچھ صرف خاموشی سے مرہم بن جاتے ہیں. دوپہر کا وقت تھا. خانہ ویلی کے باہر اچانک شور سا اٹھا. نوکر ادھر ادھر بھاگنے لگے. مہنور اس وقت صحن میں کپڑے طے کر رہی تھی. جب گیٹ کے پاس اپنے باپ کی آواز سن کے اس کے ہاتھ کانپ گئے. مجھے صرف ایک بار اپنی بیٹی سے ملنے دو, ملنا ہے. مہنور کا دل زور سے دھڑکا. وہ بے اختیار دروازے کی طرف بڑھی, مگر اسی وقت شاویر کی ماں کی سخت آواز گونجی, رک جاؤ. مہنور کے قدم وہیں جم گئے. گیٹ کے باہر شیر زمان کھڑا تھا. چند مہینوں میں وجہ سے بوڑھا ہو گیا تھا. بالوں میں سفیدی بڑھ گئی تھی اور آنکھوں میں عجیب بے بسی تھی. وہ بار بار ہاتھ جوڑا تھا, خدا کے لیے بس ایک نظر دیکھ لینے دیں اسے. تبھی اوپر سیڑھیوں سے شاویر نیچے اترا. پورا ماحول ساخت ہو گیا. شیر زمان فوراً اس کے سامنے آ گیا. خان صاحب, میری بیٹی ٹھیک تو ہے نا؟ شاویر نے سخت نظر اس پر ڈالی. تمہارا اس سے اب کوئی تعلق نہیں ہے. سن کر مہنور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. شاویر, شیر زمان کی آواز ٹوٹ گئی, میں باپ ہوں اس کا, اور میں شوہر, اور مہنور بنی. اس ایک جملے نے جیسے سب ختم کر دیا. شیر زمان نے لرزتے ہوئے کہا, وہ بچی ہے ابھی. شاویر کی آنکھوں میں سختی آ گئی. جب میرا بھائی مرا تب کسی نے نہیں سوچا تھا وہ جوان تھا؟ غلطی تھی. شیر زمان تقریباً رو پڑا. خدا کے لیے میری بچی سے بدلہ لینا چھوڑ دو. مہنور مزید برداشت نہ کر سکی. ابو, وہ روتے ہوئے آگے بڑھی, مگر شاویر نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا, بس ایک نظر, اور وہ خوف سے رک گئی. شاویر نے گیٹ کی طرف اشارہ کیا, اس آدمی کو یہاں سے نکالو. دو ملازم فوراً آگے بڑھے. نہیں پلیز. شیر زمان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. آئے, مجھے میری بیٹی سے ملنے دو. مگر اگلے ہی لمحے انہیں تقریباً دھکا دے کر باہر نکال دیا گیا. مہنور چیخ پڑی. ابو, وہ بھاگنے لگی, مگر شاویر نے اس کا بازو پکڑ لیا. اندر جاؤ, آپ بہت ظالم ہیں. وہ پہلی بار اس کے سامنے ٹوٹ کر روئی. آپ نے میرے ابو کو رلایا ہے. شاویر کا جبڑے سخت ہو گئے, مگر اس نے کچھ نہ کہا. مہنور اپنے کمرے میں جا کر بچوں کی طرح روتی رہی. مجھے ابو کے پاس جانا ہے. اسی رات دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. مہنور نے آنسو پونچھتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے سالار کھڑا تھا. چلو میرے ساتھ. مہنور حیران رہ گئی. کہاں؟ آواز آہستہ رکھو. ویسے پچھلے راہداروں سے لے کر حویلی کے پچھلے باغ کے قریب ایک چھوٹا سا دروازہ تھا. وہاں شیر زمان کھڑے تھے. مہنور انہیں دیکھتے ہی ٹوٹ گئی. ابو, وہ بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی. شیر زمان بھی پھوٹ کر رو پڑے. میری بچی, انہوں نے تیری یہ حالت کر دی. مہنور بس روتی رہی. مجھے گھر لے جائیں ابو, میں بہت تھک گئی ہوں. یہ سن کر شیر زمان کا دل جیسے ٹوٹ گیا, مگر وہ بے بس تھے. چند قدم دور کھڑا سالار خاموشی سے منظر دیکھ رہا تھا, اور وہ پہلی بار اسی شدت سے محسوس ہوا. بعض لوگ ظلم صرف جسم نہیں توڑتے. اچھا, آج پھر ماں جی نے اس پر ذرا سی غلطی پر تھپڑ مار دیا تھا. مہنور آنسو صاف کرتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی. اس کے جلے ہوئے ہاتھ میں اب بھی ہلکی ہلکی جلن تھی. کمرے میں آتی سامنے شاویر دکھائی دے گیا. اچانک ہی نکل گیا. میں آپ کے سامنے نہیں رہنا چاہتی. اس کی ٹوٹی ہوئی آواز سن کر شاویر کے جبڑے بھیج گئے. مہنور نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تاکہ اچانک اس کا دوپٹہ پیچھے کھینچ گیا. وہ چونک کر رک گئی. اس کی سانس سینے میں اٹک گئی. شاویر چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا. آنکھوں میں غصہ, تکلیف اور عجیب سی بے بسی تھی. اتنا آسان ہے؟ اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی. ہر بار رو کر چلی جاؤ گی؟ مہنور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو اور کیا کروں؟ وہ پہلی بار بلند آواز میں بولی. بولے خان صاحب, کیا کروں میں؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی. مہنور کے ہاتھ کانپ رہے تھے. میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی. کس جرم کی سزا مل رہی ہے مجھے؟ شاویر کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی, مگر غصہ ابھی بھی باقی تھا. تم نہیں سمجھو گی. اس نے دانت بھینچ کر کہا, کیونکہ جو میں نے کھویا وہ تم نے نہیں دیکھا. مہنور نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا. اور جو میں نے کھویا وہ آپ نے کبھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی. یہ جملہ تیر کی طرح جا کر لگا. شاویر چند لمحے خاموش رہ گیا. پہلی بار جواب اس کے پاس نہیں تھا, اور مہنور پہلی بار اس کے سامنے صرف رونے والی لڑکی نہیں بلکہ اپنا درد سنانے والی انسان بن کر کھڑی تھی. اب یہ معمول بن گیا. ہر چند دن بعد سالار کسی نہ کسی بہانے حویلی کے پچھلے حصے تک آ جاتا, اور پھر رات کی خاموشی میں مہنور اپنے باپ سے مل لیتی. وہ چند لمحے مہنور کی پوری زندگی بن گئے تھے. کبھی شیر زمان اس کے لیے اس کی پسند کی چوڑیاں لے آتے, کبھی انایا کا پیغام. آپ اسے کہنا میں روز دعا کرتی ہوں. اور مہنور ہر بار ہوتے ہوئے واپس آتی, مگر ان علاقوں میں نے اس کے اندر مر چکی تھی.
ان ملاقاتوں میں وہ مر چکی امید کو تھوڑا سا زندہ کر دیا تھا. اب پہلے جیسی بالکل خاموش نہیں رہی تھی، کبھی کبھی ہلکا مسکراتی تھی، اور یہی چیز شاویر کی نظروں سے بچ نہ سکی. ایک رات مہنور اپنے کمرے میں واپس آ رہی تھی کہ اچانک سامنے اندھیرے میں کھڑا وجود دیکھ کر اس کے قدم رک گئے. شاویر وہ دیوار کا سر ٹیک لگائے کھڑا تھا، آنکھیں سیدھی اس پر جمی تھی. مہنور کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے. کہاں سے آ رہی ہو؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی اور یہی خاموش لہجہ سب سے زیادہ خوفناک تھا. میں. شاویر ایسے سے اس کے قریب بڑھا. جھوٹ مت بولنا. مہنور کا سانس اٹکنے لگا. شاویر اس کے بالکل سامنے آ رکا. پھر اس نے مہنور کے دوپٹے کے کونے سے مٹی جھاڑی. پچھلے باغ میں کون تھا؟ مہنور کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا. وہ خاموش رہی اور یہی خاموشی شاویر کے غصے کو کافی تھا. سالار. یہ نام سنتے ہی مہنور نے فوراً سر اٹھایا. نہیں وہ بس. اس کی آواز پہلی بار بلند ہوئی. پورا کوریڈور سہم گیا. شاویر نے غصے میں دیوار پر مہنور کا سر دے مارا. مہنور سر پکڑ کر نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی. میں نے تمہیں منع کیا تھا اس کے قریب جانے سے. ہم نے کچھ غلط نہیں کیا. مہنور روتے ہوئے بولی. وہ صرف ابو سے ملوا رہے تھے. سنتے ہی شاویر چند لمحے بالکل خاموش ہو گیا. پھر وہ خطرناک حد تک پرسکون لہجے میں بولا. تو اب تم دونوں میرے پیٹھ پیچھے راز رکھو گے؟ مہنور نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب دیکھا. صرف غصہ نہیں، جلن، شاید خوف بھی. اگلی صبح پورا گھر خاموش تھا. سالار ہمیشہ کی طرح حویلی آیا، مگر آج شاویر خود ہال میں اس کا انتظار کرا تھا. آج کے بعد اس حویلی میں قدم مت رکھنا. سالار رک گیا. کیا مطلب؟ شاویر اس کے قریب آیا. مطلب یہ کہ تم میری بیوی سے چھپ چھپ کر ملنے کی کوشش نہیں کرو گے. سالار کے چہرے پر غصہ آیا. وہ اپنے باپ سے ملتی تھی میری اجازت کے بغیر. وہ قیدی نہیں ہے شاویر، ہے. یہ ایک لفظ پورے ہال میں گونجا. سالار نے بے یقینی سے اسے دیکھا. تم واقعی پاگل ہو چکے ہو. شاویر کی آنکھوں میں خطرناک کی چمک ابھری. اور تم اپنی حد بھول رہے ہو. کچھ لمحے دونوں ایک دوسرے کو گھورتے رہے. پھر شاویر نے سرد لہجے میں کہا. اگر دوبارہ اس حویلی کے آس پاس میں نظر آئے تو رشتہ داری بھول جاؤں گا. سالار کے جبڑے سخت ہو گئے. اس نے آخری بار اوپر سیڑھیوں کی طرف دیکھا جہاں مہنور چھپ کر سب سن رہی تھی. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سالار پہلی بار بے بس محسوس کر رہا تھا. کمرے میں گہری خاموشی تھی. بارش کی ہلکی ہلکی آواز کھڑکی سے اندر آ رہی تھی. مہنور دروازے کے قریب کھڑی تھی. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. وہ جانتی تھی شاویر غصے میں اور اس کے غصے کی انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا. شاویر چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر تیز قدموں سے آگے بڑھا اور اس کی کلائی پکڑ لی. مہنور کے لبوں سے دبی ہوئی سسکی نکلی. خان صاحب. اس کی آواز لرز گئی. شاویر کی گرفت سخت تھی مگر اس کی نظریں اس سے بھی زیادہ سخت تھی. رو مت. اس نے سخت لہجے میں کہا. تمہارے آنسو مجھے متاثر نہیں کرتے. مہنور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ خوفزدہ ہو کر اسے دیکھ رہی تھی. شاویر کی آواز مزید بھاری ہوئی. جانتی ہو میری سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ خاموشی. میں نے ایک لمحے کے لیے سوچ لیا تھا کہ تم بے قصور ہو. مہنور نے نفی میں سر ہلایا. میں نے کچھ نہیں کیا. بس. شاویر کی گرجدار آواز پر وہ کام کی. آج صرف میں بولوں گا. کمرے میں سناٹا چھا گیا. شاویر نے اس کی طرف جھک کر کہا. تمہیں لگتا ہے زندگی صرف تمہارے ساتھ ظالم رہی ہے؟ اس کی آنکھوں میں برسوں کا درد جمع تھا. میں نے اپنے بھائی کو قبر میں اتارا ہے مہنور. اس کی آواز پہلی بار ٹوٹی. میں نے اپنی ماں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے. مہنور کے آنسو تیزی سے بہنے لگے. شاویر نے تلخ ہنسی. اور تم مجھ سے رحم کی امید رکھتی ہو؟ مہنور نے کپکپاتی آواز میں کہا. میں صرف سکون چاہتی ہوں. یہ سن کر شاویر چند لمحے خاموش رہا. پھر آہستہ مگر سخت لہجے میں بولا. سکون؟ اس نے سر جھکا لیا. سکون ہم دونوں کی زندگی سے بہت پہلے چلا گیا تھا. مہنور کی ٹانگوں میں جیسے جان نہ رہی تھی. وہ بمشکل خود کو سنبھال رہی تھی. شاویر نے اس کی طرف دیکھا. اس بار اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ گہری تھکن بھی تھی. تم رو سکتی ہو، مجھ سے نفرت کر سکتی ہو، مجھے ظالم کہہ سکتی ہو. وہ رکا. مگر میرے اندر جو ٹوٹ چکا ہے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا. مہنور خاموشی سے روتی رہی اور کمرے میں سے بارش کی آواز باقی رہ گئی. سالار کے جانے کے بعد خان حویلی پہلے سے بھی زیادہ سنسان لگنے لگی، جیسے گھر میں کوئی آواز، کوئی سانس ختم ہو گئی ہو. اور مہنور وہ پھر سے خاموش ہو گئی. مگر اس بار والی خاموشی مختلف تھی. پہلے وہ رو لیتی تھی، شکایت کر لیتی تھی، اپنے باپ کو یاد کر کے سسک لیتی تھی. اب کچھ بھی نہیں. وہ بس چپ رہتی. ایسی چپ جو انسان کو ڈرا دے. صبح اٹھتی، کام کرتی، سر جھکائے کمرے سے دوسرے کمرے تک چلتی رہتی. نہ کسی سے نظریں ملاتی، نہ کوئی جواب دیتی. حتیٰ کہ حویلی کی عورتیں بھی کبھی کبھی اسے دیکھ کر بے چین ہو جاتی. اس لڑکی کی آنکھیں ڈرا رہی ہیں مجھے. نوشین نے ایک دن دھیرے سے کہا. ایسا لگتا ہے جیسے اندر سے مر گئی ہو. مگر پھر بھی ظلم کم نہ ہو بلکہ بڑھ گیا ہے. اب ذرا سی بات پر اسے گھنٹوں کھڑا رکھا جاتا تھا. کھانا دیر سے ملتا. سد لہجے، طنز، نفرت، ہر چیز اس کی روز مرہ بن چکی تھی. ایک دن حریم نے جان پوچھ کر اس کے ہاتھ پر گرم چائے گرا دی اور مہنور ہلکا سا ٹھڑکی. بس اتنا ہی. نہ چیخی نہ روئی. حریم خود چند لمحے سے دیکھتی رہ گئی. تمہیں درد نہیں ہوتا؟ مہنور نے خاموشی سے جلا ہوا ہاتھ نیچے پانی کے نیچے رکھا. پھر دھیرے سے بولی. حد سے زیادہ درد کے بعد انسان محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ سن کر کمرے میں عجیب خاموشی پھیل گئی. اور شاویر وہ بھی بدل رہا تھا، مگر نرم نہیں، مزید سرد، مزید خاموش. اب وہ پہلے کی طرح غصہ کم دکھاتا تھا، مگر اس کی خاموش نظریں زیادہ خوفناک ہو گئی تھی. وہ اکثر دیر تک جاگتا رہتا اور کبھی کبھی خاموشی سے مہنور کو دیکھتا رہتا. وہ لڑکی کبھی اسے ڈرتی تھی، اب جیسے اسے بھی دور چلی گئی تھی. ایک رات مہنور کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی. بارش ہو رہی تھی. شاویر کمرے میں آیا مگر اس نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا. پہلے وہ اس کی آہٹ سے سہم جاتی تھی، اب کچھ نہیں. شاویر کافی دیر اسے دیکھتا رہا. پہلی بار دھیرے سے بولا. تم بدل گئی ہو. مہنور کی نظریں باہر ہی رہیں. آپ نے بدل دیا. یہ جواب شاویر کے اندر کہیں گہرا لگا. اس کے قریب آیا. اب ڈرتی نہیں مجھ سے؟ مہنور آہستہ سے ہنسی، مگر وہ ہنسی خالی تھی. جو انسان اندر سے مر جائے سے پھر کسی سے ڈر نہیں لگتا خان صاحب. کمرے میں خاموشی چھا گئی اور شاید پہلی بار شاویر نے محسوس کیا بدلہ لیتے لیتے اس نے صرف ایک لڑکی کی زندگی نہیں توڑی، وہ خود بھی کہیں اندر سے خالی ہو چکا تھا.
بارش کی رات تھی، خان سا حویلی کی بڑی کھڑکیوں سے ٹکراتی ہوئی ہوا عجیب اداسی پیدا کر رہی تھی۔ مہنور کمرے کے فرش پر بیٹھی کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ چند مہینوں میں وہ بدل گئی تھی۔ ضدی، ڈرنے والی، جلد رو دینے والی لڑکی کہیں کھو چکی تھی، اب وہ خاموش رہتی تھی، اتنی خاموش کہ کبھی کبھی خود اپنی آواز بھی اجنبی لگتی۔ دروازہ کھلا، شاہویر اندر آیا، ہمیشہ کی طرح سخت چہرہ، مگر آج اس کی آنکھوں میں عجیب تھکن تھی۔ اس نے کوٹ اتارا مگر چند لمحے خاموشی سے مہنور کو دیکھتا رہا، پھر پہلی بار دھیمی آواز میں پوچھا، کھانا کھایا تم نے؟ مہنور چونک گئی، کیونکہ یہ سوال اس نے پہلے کبھی نہیں پوچھا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ شاہویر کچھ دیر خاموش رہا، پھر میز پر رکھا فوڈ ٹرے اس کے سامنے کھسکا دی، کھا لو۔ مہنور نے بے یقینی سے دیکھا، آپ، میں نے زہر نہیں ملایا۔ اس کے خشک لہجے پر مہنور کے ہونٹوں پر مہینوں بعد ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اور شاید یہ پہلی چیز تھی جس نے شاہویر کو اندر سے ہلا دیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا، کیونکہ اتنے دکھ کے بعد بھی وہ لڑکی مسکرانا جانتی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ اب شاہویر کبھی کبھی نوکروں کو ڈانٹ دیتا اگر مہنور سے زیادہ کام لیا جاتا۔ ایک دن حریم نے دوبارہ مہنور پر ہاتھ اٹھانا چاہا تو شاہویر نے پہلی بار اس کا ہاتھ روک لیا۔ انف، پورا حال خاموش ہو گیا۔ حریم حیرت سے بولی، بھائی آپ اس کے لیے؟ میں نے کہا بس۔ اس دن پہلی بار مہنور نے شاہویر کو مختلف نظروں سے دیکھا، صرف ظالم نہیں، ایک ٹوٹا ہوا انسان جو اپنے بھائی کے غم میں خود بھی اندر سے جل چکا تھا۔ ایک رات مہنور کو تیز بخار ہو گیا، وہ پوری رات کانپتی رہی۔ شاہویر نے پہلی بار گھبرا کر ڈاکٹر بلایا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ کافی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا۔ مہنور نیم بے ہوشی میں بڑبڑائی، امی۔ شاہویر کی نظریں نرم پڑ گئی۔ اس نے پہلی بار بہت احتیاط سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، اور وہیں سے احساس ہوا اس لڑکی سے نفرت نہیں کرتا رہا، وہ خود سے لڑتا رہا تھا۔ مہنور نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ شاہویر فوراً ہاتھ ہٹانا لگا، مگر مہنور نے کمزور ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ جائیں نہیں، یہ دو لفظ شاہویر کے اندر کہیں بہت گہرے اتر گئے۔ کمرے میں خاموشی تھی، بارش اب بھی ہو رہی تھی، اور شاید پہلی بار اس حویلی کے سرد دیواروں کے بیچ نفرت سے زیادہ طاقتور کوئی احساس تھا۔ شاہویر کئی دن بعد شہر آیا تھا۔ اونچی عمارتیں، مصروف سڑکیں، میٹنگز، فون کال، سب ایسا ہی تھا جیسے ہمیشہ ہوتا تھا۔ لوگ اب بھی اسے ڈرتے تھے، اس کے سامنے سیدھے ہو کر بیٹھتے تھے، اور اس کے ایک اشارے پر فیصلے بدل جاتے تھے۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس بار اس کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اپنے آفس کی بڑی شیشے والی کھڑکی کے سامنے کھڑا نیچے جگمگاتی سڑکوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں کافی تھی مگر ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی چہرہ آ رہا تھا، خاموش، بجھا ہوا، بے حس مہنور۔ اسے یاد آیا، پہلے وہ اس کی آہٹ سے ڈر جاتی تھی، اب وہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھتی تھی۔ یہ سوچ کر کہ اس کے سینے میں عجیب سا بوجھ اترا۔ سر، اس کے اسسٹنٹ کی آواز پر وہ چونکا۔ میٹنگ کے لیے سب انتظار کر رہی ہیں۔ شاہویر نے مختصر سا سر ہلایا مگر قدم نہ ہلے۔ کچھ لمحے بعد اس نے اچانک پوچھا، اگر کوئی انسان اچانک خاموش ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسسٹنٹ حیران رہ گیا۔ سر، شاید وہ بہت کچھ سہ چکا ہے۔ یہ جملہ شاہویر کے دل میں کہیں چبھ گیا۔ رات وہ اپنے پینٹ ہاؤس میں اکیلا بیٹھا تھا۔ سامنے شہر کی روشنیاں تھی مگر عجیب ویرانی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بے اختیار فون اٹھایا، حویلی کا نمبر ملایا۔ کافی دیر بعد نوکر نے فون اٹھایا۔ بی بی کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں، خان صاحب۔ شاہویر چند لمحے خاموش رہا، پھر نہ جانے کیوں پوچھ بیٹھا، کھانا کھایا؟ اس نے نوکر چونکا، جی تھوڑا سا۔ شاہویر نے فون بند کر دیا مگر دل کا بے چین پن کم نہ ہوا۔ وہ خود پر جھنجھلا اٹھا، جس لڑکی کو وہ صرف بدلے کے لیے لایا تھا اس کی خاموشی اب اس شہر کے شور میں بھی سنائی دیتی تھی۔ وہ بہت دیر تک سو نہ سکا۔ آخرکار اس نے آنکھیں بند کی تو اچانک اسے مہنور کی آواز یاد آئی، میں ختم ہو گئی ہوں۔ شاہویر نے فوراً آنکھیں کھول دی، سانس بھاری ہوگی۔ پہلی بار اسے خوف محسوس ہوا، اگر واقعی وہ لڑکی اندر سے مکمل ٹوٹ گئی تو؟ اس لمحے سے شدت سے احساس ہوا کہ وہ مہنور سے نفرت نہیں کرتا رہا، اس کے بغیر بے چین ہونے لگا۔ شہر سے واپسی کا سفر رات کے آخری پہر شروع ہوا۔ شاہویر خود گاڑی چلا رہا تھا، سڑک سنسان تھی، صرف ہیڈ لائٹس اندھیرے کے چیر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں مسلسل مہنور کا چہرہ آ رہا تھا، خاموش، بجھا ہوا، جسے زندگی سے روٹھ گئی ہو۔ فون سائڈ پر رکھا تھا مگر اس نے ایک بار بھی نہیں اٹھایا۔ بس گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھتی رہی، اور پھر ایک لمحے میں سب بدل گیا۔ سامنے سے آنے والی ایک گاڑی اچانک غلط موڑ پر آ گئی۔ بریک کی تیز آواز، ٹائروں کی چیخ، اور پھر ایک زوردار ٹکر۔ شاہویر کی گاڑی سڑک کے کنارے جا رکی۔ چند لمحے مکمل خاموشی، صرف انجن کی ہلکی سی آواز، پھر لوگوں کی آوازیں دور سے قریب آتی ہوئی۔ راہگیر جمع ہونے لگے، کسی نے ایمبولینس کو کال کیا۔ شاہویر ہوش میں آیا مگر جسم جھنجھنا رہا تھا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی، سب سے پہلے جو خیال آیا وہ مہنور تھی۔ اس کے ہونٹوں سے بمشکل آواز نکلی، ہسپتال۔ روشنی تیز تھی، لوگ بھاگ رہے تھے، ڈاکٹرز ایمرجنسی میں تھے۔ سالار کو جیسی خبر ملی وہ سیدھا وہاں پہنچا۔ چہرے پر سختی تھی مگر آنکھوں میں بے چینی۔ وہ کیسا ہے؟ سر اندر ہے، حالت سٹیبل ہے مگر چونٹیں آئی ہیں۔ سالار نے دیوار پر ہاتھ رکھ دیا، اس کا دل ایک ہی بات سوچ رہا تھا، اب اگر شاہویر کو کچھ ہو گیا تو مہنور۔ حویلی میں خبر پہنچی تو سناٹا چھا گیا۔ حریم رو پڑی، نوشین پریشان ہوگی، ماں کی آنکھیں پھٹ گئی، میرا بیٹا۔ مگر حیرت انگیز طور پر مہنور کو خبر دیر سے ملی، اور جب ملی تو وہ ایک لفظ بھی نہ بولی، بس خاموشی سے کھڑی رہی۔ اس کے ہاتھ ٹرے سے پھسل گئے، دل میں ایک عجیب سا خوف اتر گیا۔ خان صاحب، یہ لفظ اس کے لبوں پر آیا مگر آواز نہیں بنی۔ ہسپتال کے کمرے میں رات دیر گئے۔ شاہویر نے آنکھیں کھولی، پہلا شخص جو اس کے ذہن میں آیا مہنور۔ اس نے بمشکل سر موڑا۔ فون، نرس نے پوچھا، کس کو؟ اس نے کمزور آواز میں کہا، حویلی۔ مگر دل کے اندر ایک اور ہی نام تھا جسے وہ کہنا چاہ رہا تھا، مہنور، جس کی خاموشی اب اسے سب سے زیادہ ڈرا رہی تھی۔ حادثے کے بعد کئی دن گزر گئے تھے، شاہویر اب اسپتال میں تھا مگر اب وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ جسم پر پٹیوں کے نشان تھے اور چال میں وہ پرانا روب کم ہو گیا تھا، لیکن اصل تبدیلی جسم میں نہیں، سوچ میں آئی تھی۔ اس طرح جب وہ حادثے کے بعد ہوش میں آیا تھا، اسے سب سے پہلے مہنور یاد آئی تھی، اور اب ہر رات یہی نام اس کے دل پر بوجھ بن کر بیٹھ جاتا۔ خان حویلی میں بھی خاموشی تھی۔
منورہ پہلے سے زیادہ چپ رہتی تھی، نہ زیادہ کام کرتی نہ کسی سے بات۔ حادثے کے بعد اسے کچھ دن کمزور محسوس ہوا تھا اور پھر آہستہ آہستہ وہ خود کو سنبھالنے لگے، لیکن یہ سنبھالنا پہلے جیسا نہیں تھا۔ اب وہ صرف جسمانی طور پر موجود تھی، جسے اندر سے کچھ ٹوٹ کر باقی نہ رہا ہو۔ سالار کبھی کبھی آتا اور وہ ہمیشہ کی طرح اس کے لیے دوائی یا کچھ کھانے کی چیز لے آتا۔ ایک دن وہ باغ میں بیٹھی تھی جب سالار نے آ کر آہستہ سے کہا، تم بہتر لگ رہی ہو آج۔ مانو نے ہلکی سے نظر اٹھائی، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے آواز میں وہی خالی پن تھا۔ سالار نے کچھ دیر سے دیکھا، ٹھیک ہونا اور زندہ ہونا ایک چیز نہیں ہوتی ہے۔ مانور خاموش سی، ہوا ہلکے سے چل رہی تھی، پتوں کی آواز ماحول میں پھیل رہی تھی۔ میں بس تھک گئی ہوں، اس نے پہلی بار سچ کہا، ہر چیز سے۔ سالار نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اس کے برابر بیٹھ گیا اور پہلی بار اسے مجبور نہیں کیا۔ اور ادھر شاویر کی حالت آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی تھی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے ریکوری وقت لے گا۔ اس کے ہاتھ میں ہلکے سی کمزوری رہ گئی تھی، وہ اب پہلے جیسے نہیں چل سکتا تھا اور شاید یہ چیز اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ ایک رات وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، اس نے فون اٹھایا اور بہت دیر تک خاموش رہا۔ پھر ایسا سے حویلی کا نمبر ملایا، نوکر نے فون اٹھایا، مہنور کہاں ہے؟ بی بی اپنے کمرے میں، خان صاحب۔ پھر آہستہ سے حویلی کا نمبر ملایا، نوکر نے فون اٹھایا، مہنور کہاں ہے؟ بی بی اپنے کمرے میں ہے، خان صاحب۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، کھانا دیا تھا اسے؟ جی ہاں۔ فون بند ہو گیا، لیکن اس کے دل میں سکون نہیں آیا، کیونکہ اب اسے سمجھ آ رہی تھی مہنور صرف جسم سے نہیں ٹوٹی تھی، وہ اندر سے آہستہ آہستہ خاموش ہو رہی تھی، اور یہ خاموشی پہلے والی خاموشی سے بھی زیادہ تھی۔ شاویر کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ پہلے جیسا تندرست نہیں تھا، کندھے پر پٹی، ہاتھ میں ہلکی کمزوری، وہ چلنے میں معذوری، مگر آنکھوں کی سکتی اب بھی وہی تھی۔ جب گاڑی خان حویلی کے گیٹ پر رکی تو پورا گھر ساکھ تھا، حریم، نوشین سب باہر آ گئے، مگر سب کے چہرے غمزدہ تھے۔ حادثے نے پہلے جیسے غصہ کم کر دیا تھا، یا شاید ڈر بڑھا دیا تھا۔ بھائی، حریم نے آہستہ سے کہا۔ شاویر نے صرف سر ہلایا۔ ماجی نے روتے ہوئے گلے لگا لیا، مگر اس کی نظر کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھی۔ مہنور حویلی کے اندر ماحول بدل چکا تھا، اب پہلے جیسی چیخیں، مار پیٹ اور شور نہیں تھا، جیسے کسی چیز کا خوف بیٹھ گیا ہو۔ اور یہ خاموشی صرف شاویر کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ مہنور کی وجہ سے بھی۔ مہنور اب پہلے جیسے نہیں رہتی، وہ نہ زیادہ بولتی تھی نہ شکایت کرتی تھی، بس اپنے کام میں لگی رہتی تھی۔ اور سب سے حیران کن بات، وہ اپنی شاویر کو دیکھ کر دیوار سے لگ کر نیچے بیٹھ گئی۔ ماجی نے ہی آواز دی، شاویر کو کمرے میں لے جاؤ۔ وہ شاویر کا خیال رکھتی تھی، اس کی اپنی مرضی تھی، نہ کسی نے کہا تھا نہ حکم دیا تھا۔ ایک دن شاویر رات دیر سے کمرے میں آیا، کندھے میں شدید درد تھا۔ مہنور خاموشی سے اندر آئی، اس کے ہاتھ میں پانی اور دوائی لی، وہ کچھ نہ بولی، بس میز پر رکھ دی۔ یہ کیوں لائی ہو؟ شاویر نے پوچھا۔ مہنور نے نظریں جھکا لی، ڈاکٹر نے کہا تھا۔ شاویر چند لمحے خاموش رہا، تمہیں میرے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مہنور نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نہ نفرت تھی نہ محبت، بس تھکن تھی۔ میں اب کسی کے لیے کچھ نہیں کرتی خان صاحب، وہ دھیرے سے بولی، بس عادت ہے۔ یہ لفظ شاویر کے دل میں اتر گیا، عادت، محبت نہیں، خوف نہیں، بس عادت۔ مہنور اب شاویر کی فائلیں سمیٹ دیتی، دوائی وقت پر رکھ دیتی، کبھی کھانا بھی ساتھ لے آتی، مگر ان سب میں نہ کوئی جذبہ تھا نہ کوئی شکایت، وہ جیسے خاموش سایہ بن گئی تھی۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ گھر کے باقی لوگ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ حریم کم بولتی، نوشین نظریں جھکا لیتی، حتیٰ کہ نوکر بھی اب محتاط ہو گئے تھے، کیونکہ شاویر نرم نہیں ہوا تھا، بس خاموش ہو گیا تھا، اور اس خاموشی میں مہنور شامل ہو تھی۔ ایک رات شاویر نے اسے روک لیا، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ مہنور رکی، کون سا سب؟ یہ خدمت؟ مہنور نے ہلکی سی نظر اٹھائی، کیونکہ اب لڑنے کی طاقت نہیں رہی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ دھیرے سے بولی، اور شاید کسی کو معاف کرنے سے پہلے تھک جانا بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ سن کر شاویر پہلی بار خاموش ہو گیا، اور اس رات اسے احساس ہوا مہنور اب اسے نہیں ڈرتی، نہ محبت کرتی تھی، بس ساتھ رہنے کی عادت ڈال چکی تھی، اور یہ بات اسے کسی بھی چیخ سے زیادہ اندر سے ہلا گئی۔ شاویر اب حادثے کے بعد مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا تھا، ٹانگ میں درد رہتا تھا اور کبھی کبھی چلتے ہوئے توازن بھی بگڑ جاتا۔ ایک شام وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اچانک لڑکھڑا گیا۔ خان صاحب، مہنور گھبرا کے آگے بڑھی۔ شاویر نے دیوار کا سہارا لینے کی کوشش کی، مگر درد کی شدت سے اس کا چہرہ تن گیا۔ مہنور نے فوراً اس کا بازو تھام لیا، آہستہ، اس کی آواز میں بے اختیار فکر شامل تھی۔ شاویر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، شاید بہت عرصے سے اس نے مہنور کی آواز میں اپنے لیے نرمی سنی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ اس عادت سخت لہجے میں بولا، مگر اگلا قدم اٹھاتے ہی اس کے چہرے پر درد ابھر آیا۔ مہنور نے خاموشی سے اس کا بازو اپنے کندھے پر رکھا، ضد مت کریں۔ شاویر کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر درد نے اسے خاموش کر دیا۔ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بات آگے کی طرف بڑھے۔ مہنور پورا وزن سنبھالنے کی کوشش کری تھی، اس کے قدم چھوٹے تھے مگر ارادہ مضبوط۔ دروازے تک پہنچ کر وہ رک گئی۔ یہاں تک ٹھیک ہے؟ شاویر نے چند لمحے سے دیکھا، اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے، شاید اس کا وزن سنبھالتے ہوئے۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ ہمیشہ کمزور سمجھتا رہا تھا، مگر آج وہی اس کا سہارا بنی ہوئی تھی۔ ہاں، اس نے دھیرے سے کہا۔ مہنور نے آہستگی سے اس کا بازو چھوڑ دیا، پھر پلٹ کر جانے لگی، تبھی شاویر کی آواز سنائی دی، مہنور۔ وہ رک گئی۔ جی؟ شاویر چند لمحے خاموش رہا، پھر بہت دھیمی آواز میں بولا، شکریہ۔ مہنور حیران رہ گئی، شاید یہ پہلا موقع تھا جب اس نے شاویر کے منہ سے اپنے لیے ایسا لفظ سنا تھا۔ وہ کچھ بولے بغیر ہلکا سا سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی، اور شاویر کافی دیر تک دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ کمرے میں شام کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ شاویر کئی دنوں سے بستر پر تھا، زخم تو بھرے تھے، مگر جسم اب بھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ خود سے آسانی سے اٹھ سکے۔ مہنور حسب معمول دوائی رکھ کر واپس جانے لگی۔ مہنور، اس کی بھاری آواز پر وہ رک گئی۔ چند لمحے خاموشی رہی، شاویر نے نظریں دوسری طرف کر لیں، جیسے یہ کہنا اس کے لیے آسان ہو، مجھے اٹھنا ہے۔ مہنور خاموش کھڑی رہی۔ شاویر کے لیے کسی سے مدد مانگنا شاید سب سے مشکل کام تھا، اکیلا نہیں اٹھ سکتا۔ مہنور نے پہلی بار حیرت سے اسے دیکھا، یہ وہی شاویر تھا جو کبھی کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑتا تھا۔ وہ آہستہ سے بستر کے قریب ہے، میں سہارا دے دیتی ہوں۔ شاویر نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ مہنور نے ہچکچاتے ہوئے اس کا بازو تھاما، جیسے وہ اسے اٹھانے لگی۔
شاویر کے چہرے پر درد ابھرا، اس کے ہونٹ بھیج گئے مگر اس نے آواز نہ نکالی۔ مہنور نے بے اختیار کہا آہستہ، پہلی بار اس کی آواز میں خوف نہیں مگر فکر تھی۔ شاویر چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، تم اب بھی میرا خیال کیوں رکھتی ہو؟ مہنور کی پلکیں جھک گئیں، شاید اس لیے کہ تکلیف میں پڑے انسان سے نفرت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر شاویر کچھ خاموش ہو گیا اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ طاقتور ہونا، مضبوط ہونا دو الگ چیزیں ہیں۔ شاویر کی صحت اب کافی بہتر ہو چکی تھی، ڈاکٹر نے ابھی صاف کہہ دیا تھا کہ اب اسے آرام سے معمول کی زندگی کی شروع کر دینی چاہیے، مگر جسم کی چوٹیں بھر جانا اور دل کے زخم بھر جانا ایک جیسی بات نہیں تھی۔ صبح کا وقت تھا، شاویر آہستہ سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا، پورا گھر حیران تھا، کئی مہینوں بعد وہ بغیر سہارے کے چل رہا تھا۔ حریم خاموشی سے بولی، بھائی اب تو بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، مگر شاویر نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی نظریں پورے ہال میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، مہنور، وہ اسے پچھلے کئی دنوں سے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خاموش ہو گئی تھی، نہ کسی سے شکایت، نہ کسی سے بحث، بس صبح سے رات تک کام، اور پھر اپنے کمرے میں خاموشی، جیسے اس کی اپنی کوئی خواہش باقی نہ رہی ہو۔ دوپہر کو شاویر صحن میں بیٹھا تھا، اچانک اس کی نظر مہنور پر پڑی۔ وہ کپڑے سکھانے کے لیے رسی کی طرف جا رہی تھی، ہوا چل رہی تھی، دوپٹہ بار بار اڑا تھا، اور تب پہلی بار شاویر کی نظر اس کے ہاتھوں پر گئی، جلنے کے پرانے نشان، کھردری ہتھیلیاں اور کمزوری سے ابھرتی ہڈیاں۔ شاویر کے دل میں عجیب سا درد اٹھا، یہ 2 سال میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کے ذہن میں خیال آیا، رات کو وہ کافی دیر تک جاگتا رہا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، بار بار ایک ہی منظر سامنے آتا، مہنور کا پھٹا ہوا لباس، خاموش چہرہ اور وہ آنکھیں جن میں اب شکایت بھی باقی نہیں رہی تھی۔ شاویر نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں، پہلی بار اسے اپنی جیت ہار لگ رہی تھی، اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید مہنور کو کھونے کا خوف کسی بھی دشمن کو کھونے کے خوف سے بڑا ہے۔ کمرے کی خاموشی میں بہت دیر تک بیٹھا رہا، اب وہ مکمل صحتیاب ہو چکا تھا، مگر اس کا دل ابھی تک اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ حویلی میں دن ہمیشہ کی طرح گزرا، مگر اس دن میں ایک عجیب سا سکوت تھا، نہ نوکروں کی بھاگ دوڑ، بس ایک سرد خاموشی۔ شاویر کمرے میں بیٹھا تھا، سامنے فائلیں رکھی تھی، مگر اس کی توجہ کہیں اور تھی۔ دروازہ ہلکے سے کھلا، مہنور اندر آئی، اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، وہ اسے میز پر رکھ کر واپس جانے لگی۔ رکو، اس کی آواز پر وہ رک گئی، خاموشی پھیل گئی۔ شاویر نے کچھ لمحے سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ مہنور نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ جی؟ شاویر نے کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف دیکھا، باہر اندھیرا تھا۔ میری حالت اب بہتر ہے۔ مہنور اب خاموش رہی، پھر اس نے آگے کہا، میں چاہتا ہوں اب یہ سب رسمی طور پر مکمل ہو جائے۔ مہنور نے پہلی بار اسے سر اٹھایا، آنکھوں میں نہ حیرت تھی نہ خوف، بس تھکن تھی۔ کیا مطلب؟ شاویر نے سیدھا کہا، میں چاہتا ہوں تم اپنی مرضی سے رشتے کو قبول کرو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، مہنور چند لمحے سے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولے، اور اگر میں نہ کروں؟ شاویر نے نظریں سے ہٹا لی، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ یہ جملہ پہلی بار تھا جو اس نے بغیر غصے کے کہا تھا۔ مہنور کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں آئی، نہ سکون، بس ایک خالی سی خاموشی۔ وہ آہستہ سے بیٹھ کے کنارے بیٹھ گئی۔ میں تھک گئی ہوں خان صاحب، اس کی آواز بہت دھیمی تھی، اب لڑنے، سوچنے یا بھاگنے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ شاویر خاموش رہا، مہنور نے آہستہ سے سر ہلایا، ٹھیک ہے، بس ایک لفظ، نہ جذبات نہ ہچکچاہٹ۔ شاویر نے اس کی طرف دیکھا، یہ تمہارا فیصلہ ہے؟ مہنور نے نظریں جھکا لی، فیصلہ کرنے والے دن ختم ہو گئے میرے لیے۔ کمرے میں ایک لمبی خاموشی پھیل گئی، نہ خوشی تھی نہ انکار، بس ایک قبولیت جو خوشی سے نہیں تھکن سے پیدا ہوئی تھی۔ شاویر نے دھیرے سے سر ہلایا، ٹھیک ہے۔ مہنور اٹھ کر خاموشی سے دروازے کی طرف چل دی، پیچھے نہ دیکھا اور نہ ہی کسی نے روکا۔ اس رات حویلی میں کوئی جشن نہیں تھا، کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، بس ایک اور فیصلہ تھا جو خوشی سے زیادہ خاموشی میں دفن ہو گیا تھا۔ رات خاموش تھی، خان حویلی کی دیواریں بھی جیسے سانس روک کر کھڑی تھی۔ مہنور کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، نہ آنسو تھے نہ ہچکیاں، بس ایک خالی سا چہرہ۔ شاویر اندر آیا، اس بار اس کی چال پہلے سے زیادہ سنبھلی ہوئی تھی، مگر آنکھوں میں وہی سختی باقی تھی۔ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، میں نے تم سے اجازت مانگی تھی۔ مہنور نے آہستہ سے سر ہلایا، جی؟ شاویر نے قدم آگے بڑھایا، اور تم نے ہاں کہی؟ مہنور کی نظریں اب بھی باہر تھیں، ہاں، یہ لفظ بہت ہلکا تھا، جیسے اس میں کوئی وزن ہی نہ ہو۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، نہ کوئی خوشی نہ کوئی جشن، صرف 2 لوگ ایک کمرے میں مگر 2 الگ دنیاؤں میں۔ شاویر نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، نہ ڈر تھا نہ امید، بس ایک خالی پن۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں چاہتا تھا تم خوشی سے مانتی۔ مانو نے ہلکی سی بے جان سی ہنسی۔ خان صاحب، اس نے آہستہ سے کہا، کچھ فیصلے خوشی کے لیے نہیں ہوتے، صرف ختم کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ جملہ سن کر شاویر کے چہرے پر ایک پل کے لیے کچھ ٹوٹا، مگر وہ فوراً سمجھ گیا۔ تمہیں آرام چاہیے؟ مانو نے کوئی جواب نہ دیا، اور بس کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، جیسے اندر کچھ باقی نہ بچا ہو۔ کچھ دن بعد ولیمے کی سادہ تیاری ہوئی، نہ ڈھول نہ شور نہ خوشی۔ حریم اور نشین بھی خاموش تھیں۔ مانو نے سفید کڑھائی کا سوٹ پہنا، نہ میک اپ نہ چوڑیاں، بس ایک خاموش وجود۔ جب وہ ہال میں آئی تو سب نے اسے دیکھا، مگر کسی کی آنکھوں میں خوشی نہیں تھی۔ کونے کی کرسی پر بیٹھے ماں باپ اور بہن دکھائی دی۔ مانو نے لمحہ بھر کے لیے آنکھیں بند کی، پھر آہستہ سے کہا، وہم بھی انسان کو کیسے ہوتے ہیں؟ اس کی آواز میں نہ خوشی تھی نہ انکار، بس ایک تھکن تھی۔ شاویر نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی جشن نہیں تھا، بس ایک مکمل شدہ فیصلہ تھا۔ لوگ اٹھ کے ہاتھ خالی ہو گیا، مانور وہیں بیٹھی رہی، ہاتھ اٹھ کر انایا آ کر گلے لگ گئی۔ آپ ہی کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ روتی جاتی تھی، بولتی جاتی۔ ماں بھی گلے لگ کر خوب روئی۔ مانور کی آنکھوں سے ایک آنسو نہ ٹپکا۔ اتنے میں جبار خان قریب آیا، ہم نے تم کو اس محفل میں بلایا ہے، شاویر نے اس کو بیوی کا رتبہ دے دیا ہے، کیا یہ واقعی کافی نہیں؟ لیکن یہ مت سمجھنا کہ اب ہم کو تمہارے خاندان سے نفرت نہیں۔ شاویر بھی دونوں کے درمیان بول اٹھا، میں کبھی بھی اپنے بھائی کو نہیں بولوں گا۔ وہ کچھ نہ بولی، ان کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ ان کی بیٹی کو بیوی کا درجہ تو ملا، اس سے زیادہ بڑا فیصلہ ان کی خاموشی میں تھا۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے ہال سے نکل گئے،
کوئی خاموشی کوئی خوشی شامل نہیں تھی، صرف ایک کہانی مکمل ہوئی تھی جس کے دونوں کردار تھک گئے تھے۔ رات گہری تھی، خانہ ویرے میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ماہ نور اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اب اس کی زندگی میں نہ کوئی امید تھی نہ کوئی انکار، بس ایک چلتی ہوئی خاموشی تھی۔ دروازہ کھلا، شاویر اندر آیا۔ اب وہ پہلے جیسا زخمی یا کمزور نہیں تھا، مگر اندر کی سختی اب بھی ویسی ہی تھی۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑا رہا، اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ مانو نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ پوچھ لیں، شاویر نے قدم آگے بڑھایا۔ اگر تمہیں موقع ملے کیا تم یہ سب بدلنا چاہو گی؟ مانور چند لمحے خاموش رہی، پھر ایسے سے بولی، بدلنے کو کچھ بچا ہی نہیں۔ یہ جملہ باقی کمرے میں رک گیا۔ شاویر کے چہرے پر ایک ہلکا سا سایہ آیا۔ میں نے تمہیں اجازت دی تھی، وہ دھیمے لہجے میں بولا، تم انکار بھی کر سکتی تھی۔ مانو نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ نفرت، بس تھکن تھا۔ اور پھر کیا ہوتا خان صاحب؟ اس نے آہستہ سے کہا، میں واپس اپنے گھر چلی جاتی جہاں میرے ابو پہلے ہی ٹوٹ چکے ہیں، یا اس دنیا میں جہاں ہر دروازہ بند تھا میرے لیے۔ خاموشی، بہت لمبی خاموشی۔ مانو نے کھڑکی کی طرف دوبارہ کہا، دیکھا، میں نے ہاں اس لیے نہیں کہی کہ میں چاہتی تھی۔ اس کی آواز وہ دھیمی تھی۔ میں نے ہاں اس لیے کہی کیونکہ میں اب مزید نہیں لڑ سکتی تھی۔ یہ سن کر شاویر پہلی بار کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے ہاتھ مٹھی میں بند ہو گئے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر لفظ نہیں تھے۔ مانو نے ایسا سے کہا، میں اب آپ کو جو کرنا ہے کریں، میں بس تھک چکی ہوں۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک رہ گئی، نہ خوشی تھی نہ غصہ، صرف دو لوگ تھے، ایک جو سب پا کر بھی خالی تھے اور ایک جو سب کھو کر بھی۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، کمرے میں ہلکی سی زرد روشنی چل رہی تھی۔ مانور بستر کے کنارے بیٹھی تھی، نظریں کھڑکی پر ہی جمی ہوئی تھی، نہ رونا تھا نہ خاموشی۔ شاویر نے بات بدلنے کو بولا، وہ چند لمحے سے دیکھتا رہا، آج تم نے پورا دن کچھ نہیں کھایا؟ مانو نے ہلکا سا سر ہلایا، بھوک نہیں تھی۔ شاویر کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ اس کے برابر بیٹھا تھا، اوپر یا سامنے کھڑا نہیں۔ تم ہمیشہ ایسے کیوں رہتی ہو؟ مانو نے نظریں اٹھائیں، کیسے؟ جیسے تم یہاں ہو ہی نہیں۔ اس سوال پر وہ خاموش ہوگی، پھر آہستہ سے بولی، کیونکہ میں واقعی یہاں نہیں ہوں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ شاویر کے چہرے پر سختی آ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مانو نے گہری سانس لی، میں جسم کے ساتھ ہوں خان صاحب، دل بہت پہلے کہیں رہ گیا ہے۔ جملہ اس کے دل میں اتر گیا۔ خاموشی لمبی ہوگی، پھر شاویر نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں کبھی خوش رہنے کا موقع نہیں دیا؟ مانو نے ہلکی سی بے جان مسکراہٹ دی، آپ نے مجھے جینے کا موقع دیا تھا، بس میں وہ جینا سمجھ نہیں پائی۔ شاویر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کچھ ٹوٹا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، کمرے میں چلتا رہا، پھر رک کر بولا، میں نہیں چاہتا تھا تم اتنا خاموش ہو جاؤ۔ مانو نے پہلی بار سیدھے سے دیکھا، مگر میں ہو گئی ہوں۔ خاموشی، بہت بھاری خاموشی۔ شاویر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ باہر اندھیرا تھا اور اندر ایک ایسی خاموش لڑکی جو اب نہ لڑ رہی تھی نہ رو رہی تھی، بس موجود تھی، اور یہ موجودگی بھی کسی پرانی کہانی کی طرح مدھم ہو گئی تھی۔ رات گہری تھی، کمرے میں وہی زرد سی روشنی جل رہی تھی، بالکل خاموش، نہ نظریں اٹھ رہی تھی نہ کوئی رد عمل۔ پھر آہستہ سے بولا، تم ہمیشہ ایسے کیوں بیٹھتی ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا، صرف خاموشی۔ شاویر آگے آیا، اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ مانو نے آہستہ سے پلکیں اٹھائی، میں سن رہی ہوں، بس اتنا نہ خوف نہ جھجک، صرف سننے کا اعتراف۔ یہی چیز شاویر کو اندر سے ہلا گئی۔ اس نے قدم پیچھے ہٹایا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، میں تمہیں یہاں قید نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ مانو نے ہلکا سا سر جھکایا، مگر رکھا تو ہے۔ خاموشی۔ شاویر کے جبڑے سخت ہو گئے، میں نے تمہیں ہر چیز دی ہے۔ مانور کی ہنسی نہیں نکلی، بس ایک خالی سا سانس نکلا۔ چیزیں انسان کو زندہ نہیں رکھتی خان صاحب، آپ نے تو چیز بھی نہیں دی، اور آپ نے تو چیز بھی نہیں دی۔ وہ ہلکی سے طنزیہ مسکرائی، پھر جملہ کمرے میں رک گیا۔ شاویر کے چہرے پر پہلی بار غصے کے بجائے تھکن آئی۔ تم مجھ سے ڈرتی کیوں نہیں ہو اب؟ مانو نے پہلی بار سیدھا اسے دیکھا، آنکھوں میں نہ نفرت تھی نہ محبت، بس ویرانی، ڈر۔ وہ آہستہ سے بولی، ڈر تب ہوتا ہے جب دل میں امید ہو۔ خاموشی، بہت گہری خاموشی۔ شاویر نے نظر نیچے کر لی، پھر آہستہ سے بولا، اور اگر میں یہ سب بدلنا چاہوں؟ مانو نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ اس کے اندر اب کوئی سوال باقی نہ تھا۔ وہ بس بیٹھی رہی، خاموش، سانس لیتی ہوئی، مگر جیسے زندگی سے الگ تھی۔ شاویر ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر لے آیا، اجازت ہے؟ سوالی بنا بولا، نہ حکم نہ جبر۔ مانور بھی دھیرے سے گلے لگ گئی۔ جی مانور، مجھے معاف کر دو، شاویر بولا اور لب سر پر رکھ دیے۔ چند دنوں سے مانور کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ پہلے سے معمولی سمجھتی رہی، کمزوری، چکر اور ہر وقت کی تھکن۔ حویلی کے کام کرتے وہ اکثر رک جاتی، دیوار کا سہارا لیتی، چند لمحے سانس سنبھالتی، مگر وہ کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ اب شکایت کرنا اس کی عادت بھی شامل نہیں رہتا۔ ایک دوپہر وہ کچن میں کھڑی تھی جب اچانک اس کے ہاتھ سے برتن پھسلتے پھسلتے بچا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی اور آنکھیں بند کر کے سانس لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس کی آواز بہت ہلکی تھی، پیچھے سے قدموں کی آواز ہے۔ شاویر کھڑا تھا، اس نے پہلی بار اسے اتنا کمزور دیکھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ اس نے پوچھا۔ مانو نے بس سر ہلایا، ہاں بس تھکن ہے، مگر اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھی۔ شاویر نے چند لمحے سے دیکھا، پھر خاموشی سے ڈاکٹر بلوا لیا۔ ڈاکٹر کے آنے تک پورا گھر خاموش تھا۔ حریم اور نشین بھی حیران تھی کہ اچانک اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے۔ مانو اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے، دل عجیب سا خوف محسوس کر رہا تھا، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شاویر سیدھا کھڑا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر نے فائل بند کر دی۔ وہ کنفرم ہے؟ ایک لمحہ خاموشی۔ مانو نے نظریں نیچے کر لی۔ شاویر کی آنکھوں میں پہلی بار
نمک چی مہنور نے نظریں نیچے کر لی. شاویر کی آنکھوں میں پہلی بار سختی نہیں تھی، صرف حیرت تھی اور کچھ ایسا جس کا نام وہ خود نہیں جان سکا. مہنور آہستہ سے بولی، اب کیا ہو گیا؟ اب کیا ہوگا؟ یہ سوال کسی خوشی کا نہیں تھا نہ امید کا، بس ایک خالی سا سوال تھا. شاویر نے اسے دیکھا. پہلی بار وہ خاموش تھا، غصہ نہیں تھا، بدلا نہیں تھا، صرف ایک بھاری سا سناٹا تھا جو دونوں کے درمیان بیٹھ گیا. مہنور نے کھڑکی کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی، بس ایک اور تبدیلی تھی جس کے لیے وہ تیار نہیں تھی. حویلی کی رات پہلے سے زیادہ بھاری تھی. خاموشی ایسی تھی جیسے دیواریں بھی سانس روک کر کھڑی ہوں. مہنور کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی، مگر آنسو اب بھی نہیں آ رہے تھے. وہ کافی دیر سے ایک ہی سوچ میں الجھی ہوئی تھی. پھر آہستہ سے اٹھی، دروازے کی طرف گئی. شاویر کمرے میں کھڑا تھا، فائل ہاتھ میں، مگر دھیان کہیں اور تھا. مہنور اندر آئی. اس پر اس کی چال میں پرانی لرزش نہیں تھی، بس ایک فیصلہ تھا. خان صاحب. شاویر نے فوراً اسے دیکھا. بولیں؟ مہنور نے ایک لمبی سانس لی اور پھر آواز ٹوٹ گئی. میں نے بہت ظلم سہے ہیں. اس کی آنکھیں بھر آئیں، بہت زیادہ. کمرے میں خاموشی پھیل گئی. وہ ایک لمحے کو رکی. میں آپ سے نفرت نہیں کرتی. آواز کمزور تھی. میں بس تھک گئی ہوں. شاویر کے چہرے پر کوئی رد عمل نہیں آیا، مگر اس کی نظریں اس پر جم گئی. مہنور کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. میں ماں بننے کے قابل نہیں ہوں. اس کی آواز ٹوٹ گئی. میں نے اتنی اذیت دیکھی ہے، اتنا درد. میں اپنے بچے کو وہ زندگی نہیں دے سکتی. وہ رک گئی. سانس تیز ہو گیا. میں آپ سے درخواست کرتی ہوں. وہ رو پڑی. مجھے معاف کر دیں. جملہ کمرے میں گر گیا. اپنی نئی زندگی شروع کریں. وہ لرزتی آواز میں بولی. میرے بغیر. خاموشی، بہت لمبی خاموشی. شاویر چند لمحے سے دیکھتا رہا. اس کے چہرے پر پہلی بار وہ سختی نہیں تھی جس سے وہ سب ڈرتے تھے، بس تھکن تھی. اور تم؟ اس نے آہستہ سے پوچھا. مہنور نے نظریں جھکا لی. میری زندگی تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے. تم سب نے مل کر میری زندگی ختم کر دی. وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی. جملہ اس کے اندر اتر گیا. شاویر نے قدم آگے بڑھایا، پھر رک گیا. کمرے میں صرف دونوں کی سانسیں رہ گئیں اور پہلی بار بدلا نفرت، خاموشی. سب کے بیچ ایک سوال کھڑا تھا. مہنور کے آخری جملے کے بعد جیسے ہوا بھی ٹھہر گئی ہو. میری زندگی تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے. یہ لفظ شاویر کے ذہن میں بار بار گونج رہے تھے. وہ چند لمحے بالکل ساکت کھڑا رہا، پھر آہستہ سے اس نے فائل میز پر رکھ دی. اس کے ہاتھ پہلی بار ہلکے کانپے تھے، باہر سے نہیں اندر سے. وہ ماہ کے نور کے قریب آیا، مگر اس بار اس کی چال میں وہ پرانا روب نہیں تھا، بس ایک تھکن تھی اور کچھ سمجھ آنے کا درد. مہنور نے نظریں نہیں اٹھائیں. اس کے گالوں پہ آنسو جب خشک ہو رہے تھے. شاویر نے بہت آہستہ سے کہا. تم واقعی سمجھتی ہو تمہاری کوئی زندگی نہیں رہی؟ مہنور خاموش تھی. خاموشی پہلی والی خاموشی نہیں تھی. یہ وہ خاموشی تھی جس میں جواب ختم ہو جاتے ہیں. شاویر نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا تھا. چہرہ پھیکا، بے جان آنکھیں، اور وہ لڑکی جو کبھی ڈرتی تھی اب بس ٹوٹ چکی تھی. اس کے اندر کچھ ٹوٹا، آہستہ آہستہ گہرا. وہ پیچھے ہٹا اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا. باہر آتی، مگر اس سے پہلی بار احساس ہوا کہ اصل اندھیرا باہر نہیں اندر ہے. اس نے دھیرے سے کہا. میں نے تمہیں بدلا سمجھا تھا. خاموشی. مہنور نے آہستہ سے سر اٹھایا. شاویر کی آواز بھاری ہوگی. مگر میں نے تمہیں انسان سمجھنا چھوڑ دیا. یہ جملہ اس کے لیے نیا تھا، جو وہ خود بھی حیران رہ گیا کہ اس نے یہ مان لیا ہے. مہنور کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی، مگر اب وہ پہلے جیسے نہیں رہی تھی. شاویر نے ایک لمبی سانس لی. میں جانتا ہوں میں نے بہت دیر کر دی. وہ چند لمحے رکا، پھر آہستہ سے بولا. لیکن شاید اب پہلی بار میں تمہیں روکنا نہیں چاہتا. کمرہ پھر خاموش ہو گیا، مگر اس بار خاموشی بھی ظلم نہیں تھا. اس میں احساس تھا. دیر سے آیا ہوں مگر زندہ. اور شاویر پہلی بار اس حقیقت کے سامنے کھڑا تھا کہ بعض زخم بدلے سے نہیں، صرف اطراف سے دکھنے لگتے ہیں. واقعی سب کچھ رات بہت دیر تک خاموش رہی. اس بار خاموشی پہلے جیسے دبانے والی نہیں تھی، بلکہ تھکی ہوئی تھی. مہنور کھڑی تھی دروازے کے پاس. اس کا بیگ تیار تھا. شاویر کمرے کے وسط میں کھڑا تھا. دونوں کے درمیان ایک لمبی سی خاموش لکیر تھی. مہنور نے ایسا سے کہا. آنسو گالوں پر گر رہے تھے. میں واپس نہیں آؤں گی خان صاحب. شاویر نے اس کی طرف دیکھا. مہنور نے گہری سانس لی. اس کی آواز بہت نرم تھی، مگر فیصلہ واضح تھا. میں واپس اس زندگی میں نہیں جا سکتی. وہ رکی، پھر دھیرے سے بولی. جہاں میں سے برداشت کروں. کمرے میں سناٹا. شاویر چند لمحے خاموش تھا، پھر ایسے سے بولا. اور بچہ؟ یہ لفظ سن کر مہنور کی پلکیں جھکی، آنکھوں میں نمی آئی، مگر اس پر وہ نوئی نہیں. میں اس لیے جا رہی ہوں. اس کی آواز ٹوٹنے لگی. میں اس بچے کو وہی زندگی نہیں دے سکتی جو میں نے جھیلی ہے. شاویر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سختی آئی، مگر وہ فوراً ختم ہو گئی. اب وہاں صرف ایک انسان کھڑا تھا جو پہلی بار ہار رہا تھا. تمہیں لگتا ہے میں تمہیں روکتا تھا میں صرف ظلم کے لیے؟ اس نے دھیرے سے کہا. مہنور نے نظریں اٹھائیں. خاموشی. شاویر نے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر رک گیا. اس کے الفاظ بہت بھاری تھے. میں نے تمہیں کبھی سمجھا ہی نہیں. یہ جملہ اس کے لیے طراف تھا. مہنور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے فوراً چہرہ صاف کیا. اب سمجھنے کا وقت ختم ہو چکا ہے. دروازے کی طرف مڑی. شاویر نے انہیں نہیں روکا. وہ بس دیکھا. لمبی خاموشی کے ساتھ جب وہ قدم باہر نکالنے لگی، اس کے قدم ایک لمحے کو رکے، مگر وہ واپس نہیں مڑی، اور پھر وہ کمرے کے دروازے سے باہر چلی گئی. شاویر وہیں کھڑا رہا. پہلی بار اس کے پاس رکنے کے لیے طاقت تھی، مگر حق نہیں. اس کی آنکھیں ٹھہر گئی. وہ ایک قدم آگے آیا، پھر رک گیا. شاویر پیچھے کمرے سے باہر آیا. مہنور، اگر میں کہوں تم نہ جاؤ. مہنور نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا. آنکھوں میں کوئی امید نہیں تھی، بس حقیقت. تو میں پھر بھی چلی جاؤں گی. یہ سن کر ایک لمحے کے لیے خالی ہو گیا. شاویر نے نظریں جھکا لی. اس کے پاس رکنے کے لیے
الفاظ تھے مگر اب معنی نہیں رکھتے تھے۔ مانو نے باہر کی جانب قدم بڑھا دیا۔ باہر کی ہوا اندر ایک لمحے کو رکی۔ ماں جی پیچھے بین کر رہی تھی۔ حریم نے مانور کو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی۔ شاہویر، میرا بچہ مارا ہے انہوں نے، تیرا بھائی تھا وہ تو کیسے جانے دے سکتا ہے؟ شاہویر، ماں جی بری طرح کر لائی۔ شاہویر نے ماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیا۔ ماں جی مجھے معاف کر دو، میرا بھائی تھا، اسے میں نے قبر اتار دی، میری اولاد ہے، اسے میں نہیں اتارنا چاہتا۔ روتے ہوئے بولے، دیکھو خان صاحب، آج بھی میں کہیں نہیں ہوں۔ نور روتے ہوئے بولی، مگر میں یہاں ہوتی ہوئی بھی صرف اس وارث کے لیے، نہیں تو آج بھی کوئی جگہ نہیں ہے نا۔ پھر بغیر پیچھے دیکھے باہر چلی گئی اور اس شاہویر نے اسے نہیں روکا، نہ اس لیے وہ چاہتا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ پہلی بار سمجھ گیا تھا کہ کچھ لوگ روکنے سے نہیں، صرف چھوڑ دینے سے بچ سکتے ہیں۔ مانور کے جاتے ہی ہوئے حویلی کی فضا اور بھی بھاری ہو گئی۔ دروازہ بند ہوتا آواز گونج کر رہ گئی، جیسے کسی چیز کا آخری فیصلہ ہو گیا ہو۔ شاہویر وہیں کھڑا رہا لمبے وقت تک، نہ ہلا نہ بولا، بس سامنے اس دروازے کو دیکھتا رہا جس سے ابھی بھی باہر گئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی نظریں نیچے ہو گئی۔ پہلی بار اس کے چہرے سے وہ سختی ٹوٹنے لگی جو سالوں سے اس کی پہچان تھی۔ وہ چند قدم پیچھے آئی اور صوفے پر بیٹھ گیا، ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ لیا۔ حویلی میں مکمل خاموشی تھی اور اس خاموشی میں سے اپنا ماضی سنائی دینے لگا، اپنے بھائی کی آواز، ہنسی، وہ دن جب سب ٹھیک تھا۔ پھر اچانک ایک منظر ذہن میں آیا، خون، چیخیں اور وہ لمحہ سب ختم ہو گیا۔ شاہویر کی آنکھیں بند ہو گئی۔ میں نے انصاف لیا، اس کے ہونٹوں سے دھیمی آواز نکلی، یہ سب کچھ ختم کر دیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ پہلی بار اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا اور جواب کہیں بھی نہیں تھا، بس ایک نام تھا جو بار بار ذہن میں آ رہا تھا، اپنے بھائی کا۔ میں تمہیں نہیں بچا سکا، اس کی آواز ٹوٹ گئی، اور میں نے کسی اور کی زندگی برباد کر دی۔ اس کے کندھے جھک گئی۔ وہی شاہویر نہیں رہا تھا جو حویلی میں سب پر حکم چلاتا تھا، وہ ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا جس کے پاس نہ طاقت بچی تھی نہ سکون، بس یادیں تھیں، اور ایک ایسا جرم جو اس سب کی آنکھیں بند کرتے ہی سامنے آ جاتا تھا، اور دیر تک اسی حالت میں بیٹھا رہا۔ نہ کوئی تسلی دینے والا تھا، نہ کوئی سننے والا، صرف ایک حقیقت رہ گئی تھی کہ بعض فیصلے انسان کو فاتح نہیں بناتے، صرف خالی کر دیتے ہیں۔ 2 سال گزر چکے تھے، وقت نے بہت کچھ بدل دیا تھا، مگر کچھ چیزیں اندر ہی اندر جمی رہتی ہیں۔ شاہویر اب پہلے جیسا سخت نہیں تھا، خاموشی اب بھی اس کے ساتھ تھی، مگر اب اس میں غرور نہیں تھا، ایک تھکن تھی جو ہر فیصلے کے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ اور مہنور اب وہ اپنے باپ کے گھر تھی۔ 2 سال کی خاموش جدائی، درد اور خود کو دوبارہ سنبھالنے کی کوشش اب پہلے جیسے ٹوٹی بھی نہیں تھی، مگر مکمل بھی نہیں بنی تھی، بس ایک ایسی لڑکی تھی جو جینا سیکھ رہی تھی، اور احتیاط کے ساتھ۔ ایک دن شیر زمان کے گھر کے باہر گاڑی آ کر رکی، پورا گھر ساختہ ہو گیا۔ مہنور اندر کمرے میں بیٹھی تھی جب نوکر نے آ کر کہا، بی بی خان صاحب آئے ہیں۔ اس کے ہاتھ رکے، کچھ لمحے وہ ایسی بیٹھی رہی، پھر ایسا سے کھڑی ہوئی، دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر چہرہ پرسکون تھا۔ شاہویر صحن میں کھڑا تھا، اس کے ساتھ سالار خان تھا، مگر وہ سب آگے نہیں آیا، وہ اکیلا آگے آیا۔ اس کی نظر جیسے مہنور پر پڑی، وہ چند لمحے ساکت رہ گیا۔ وہ بدل گئی تھی، خاموشی تھی، مگر وہ پہلے جیسے ٹوٹی ہوئی خاموشی نہیں تھی، اب وہ خود بھی کھڑی تھی۔ شاہویر نے آہستہ سے کہا، میں تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ شیر زمان کچھ کہنے لگا، مگر مہنور نے ہاتھ سے روک دیا۔ وہ آگے آئی، بولیں۔ شاہویر نے ایک گہری سانس لی، پہلی بار اس کی آواز میں غرور نہیں تھا۔ میں تمہیں واپس لے آنے آیا ہوں۔ خاموشی۔ مہنور نے اسے دیکھا، اس بار آنکھوں میں خوف نہیں تھا، نہ کمزوری، بس سکون تھا۔ کس حیثیت سے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا، یہ سیدھا سوال تھا۔ سوال سیدھا تھا۔ شاہویر چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، ایک ایسے انسان کی حیثیت سے جو تمہیں کھو کر سمجھا کر تم کیا تھی؟ مہنور نے نظریں جھکا لی، خاموش لمبی ہو گئی، پھر اس نے بہت سادہ لہجے میں کہا، میں اب وہ نہیں رہی جو آپ کو چھوڑ کر آ گئی تھی۔ یہ جملہ رک گیا۔ شاہویر کے چہرے پر ہلکی سی تکلیف آئی۔ میں جانتا ہوں۔ مہنور نے اس کی طرف دیکھا، اور پھر بھی آئے ہیں؟ شاہویر نے اس بار نظریں نہیں اٹھائیں۔ ہاں۔ ایک لمحہ خاموشی، پھر وہ آہستہ سے بولا، میں تمہیں مانگنے آیا ہوں، اگر تم مجھے ایک آخری دفعہ موقع دے سکو۔ صحن میں ہوا چل رہی تھی، ہر کوئی خاموش تھا۔ مہنور کی آنکھوں میں نمی آئی، مگر اس نے اسے گرنے نہیں دیا، اور کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، محبت مانگی نہیں جاتی خان صاحب۔ شاہویر کا دل جیسے رک گیا۔ مہنور نے سانس لی، اور میں نے جو کچھ جھیلا ہے، اس کے بعد میں صرف وہی دے سکتی ہوں جو میرے اندر بچا ہے۔ خاموشی، بہت بھاری خاموشی، پھر وہ مڑی اور اندر چلی گئی۔ شاہویر وہیں کھڑا رہا، نہ ہارا تھا نہ جیتا تھا، بس ایک حقیقت کے سامنے کھڑا تھا کہ کچھ رشتے واپس مانگنے سے نہیں، وقت اور زخموں سے دوبارہ ڈل رہی تھی۔ شہر زمان کے گھر کے صحن میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ مہنور اندر کمرے میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، مگر ذہن کہیں اور تھا۔ پچھلے چند دنوں سے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ دل اتنا بھاری کیوں رہتا ہے۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک میں نوکر نے آ کر آہستہ سے کہا، بی بی خان صاحب پھر آئے ہیں۔ مہنور کے ہاتھ میں کپ تھا، ہلکا سا کام گیا۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی، اب کہاں؟ نوکر نے نظر جھکا لی، اس بار اکیلے نہیں آئی۔ یہ سن کر مہنور کے قدم رک گئے۔ صحن میں وہ آئی تو سامنے منظر نے اسے ساخت کر دیا۔ ماں جی، حریم، جبار خان سب ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ مہنور نے نہ چاہتے ہوئے بھی سلام کرا۔ شاہ زمان مہمان خانے کی طرف لے کر چل پڑا۔ شاہویر وہیں کھڑا رہا کہ ایک چھوٹا سا بچہ صحن میں واکر میں کھیلتا دکھائی دیا۔ چھوٹے قدم، معصوم آنکھیں، اور وہ چہرہ جس میں کہیں نہ کہیں دونوں کی جھلک تھی۔ مہنور کی سانس رکی۔ یہ شاہویر نے آہستہ سے بچے کی طرف دیکھا، پھر مہنور کی طرف۔ اس بار اس کی آنکھوں میں غرور نہیں تھا، بس ایک خاموش شکستہ تھی، یہ ہمارا بیٹا ہے۔
یہ لفظ سن کر مانور کے اندر کچھ ٹوٹا بھی اور جڑنے بھی لگا۔ وہ چند قدم آگے بڑھی، بچہ اسے دیکھ رہا تھا، خاموش معصوم۔ مانور کی آنکھیں بھر آئیں، مگر وہ روتی نہیں تھی، بس دیکھ رہی تھی۔ شاہویر آہستہ آہستہ اس کے سامنے آیا، پھر اچانک اس نے جھک کر ہاتھ جوڑ دیے۔ پورے صحن میں سناٹا چھا گیا۔ مجھے معاف کر دو، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے سب سے بڑا گناہ کیا، تم سے بھی، اس بچے سے بھی۔ مانور پیچھے ہٹ گئی۔ مت کریں یہ، شاہویر نے سر جھکا لیا۔ میں ویسا انسان نہیں بن سکا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ وہ رک گیا، پھر دھیمی آواز میں بولا، مجھے اپنے جیسے انسان سے نفرت ہے۔ یہ سن کر مانور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچہ اس کے قریب آ گیا، اس نے اس کی انگلی پکڑ لی۔ مانور نے نیچے دیکھا اور اس لمحے اس کا دل پوری طرح کام کیا۔ یہ بچہ اس کا حصہ تھا۔ اس کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ آپ نے اسے لیا کیوں لیا؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ شاہویر نے نظریں اٹھائی، تاکہ تم دیکھ سکو کہ میں نے کیا کھویا ہے اور کیا بن گئی ہو۔ خاموشی۔ مانور کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو گر گئے۔ وہ بچہ کو دیکھتی رہی، پھر شاہویر کو، اور آہستہ سے بولی، میں آپ جیسی نہیں بن سکتی۔ یہ جملہ بہت ہلکا تھا، مگر صحن میں گونج گیا۔ شاہویر کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اب وہ بھی ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، اور اس بار اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ بس ایک حقیقت تھی کہ بعض معافیاں ہاتھ جوڑنے سے نہیں ملتی۔ خان حویلی کا مول بدل چکا تھا۔ خاموشیاں پہلے جیسی خوفناک نہیں تھی، مگر اب بھی گھر کے ہر کونے میں ایک پرانا درد چھپا ہوا تھا۔ کچھ کاموں کا فیصلہ وقت کرتا ہے، اور ایسے ہی وقت نے شاہویر کے بھائی کے قاتل بھی پکڑ ڈالے۔ گولی شاہ زمان نے تو چلائی تھی، لیکن وہ گولی لگنے سے پہلے اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ صرف ایک سازش تھی۔ مہنور اپنے باپ کے گھر سے کچھ دیر کے لیے آئی تھی۔ وہ پہلے جیسے ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، مگر مکمل بھی نہیں بنی تھی۔ بس ایک ایسی عورت جو اپنی زندگی دوبارہ جوڑ رہی تھی۔ دونوں ہی نے اپنے بچے کے لیے رابطہ قائم کر لیا تھا۔ صحن میں قدموں کی آواز آئی۔ مہنور نے سر اٹھایا۔ سامنے شاہویر کھڑا تھا، اور چہرے پر وہی جھلک جو کبھی اس گھر میں محبت اور درد دونوں کی گواہ تھی۔ مہنور کے ہاتھ رک گئے، اس کی سانس تھم گئی۔ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ ایک لمحہ خاموشی۔ مانو نے جیسے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کے اندر کچھ ٹوٹا اور کچھ جڑا۔ اس کے قریب ہو گئی، وہ اس کے قریب ہو گئی۔ ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ بچہ نے شاہویر کی انگلی پکڑ لی۔ مانور کی آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹا اور کچھ جڑا۔ اس کے قریب ہو گئی، ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ بچے نے شاہویر کی انگلی پکڑ لی۔ مانور کی آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ وہ بس اسے دیکھ رہی تھی، جیسے یقین کر رہی ہو کہ یہ حقیقت ہے۔ پھر اچانک حریم آگے آئی، اور اس نے جو کیا اس نے پوری زندگی میں شاید پہلی بار کیا۔ وہ مانور کے سامنے جھک گئی، پھر ہاتھ جوڑ دیے۔ پورا صحن خاموش ہو گیا۔ مجھے معاف کر دو، اس کی آواز بھاری تھی، ٹوٹی ہوئی۔ میں نے تم پر ظلم کیا۔ مانور فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ حریم نے سر جھکا لیا۔ میں وہ انسان نہیں تھی جو تمہیں دکھ میں رکھتی، نہیں، لیکن بیٹے کا غم بہت بھاری تھا۔ میں اچھا برا سب بھول گئی۔ ماں جی رونے لگ گئی۔ اور مانور، میں ابھی بھی لالچی ہی ہوں۔ میرا شاہویر تمہارے بنا ادھورا ہے۔ مانور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بچہ اب بھی اس کی انگلی پکڑے کھڑا تھا۔ شاہویر کی آواز بہت مزید دھیمی ہوگی۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا۔ وہ تھوڑا رکا۔ بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم دیکھو میں ٹوٹ گیا ہوں۔ خاموشی، بہت گہری خاموشی۔ مانور نے بچے کی طرف دیکھا، پھر شاہویر کی طرف۔ اس کی آواز بہت آہستہ نکلی، بچہ میری ذمہ داری بھی ہے۔ یہ سن کر شاہویر نے آنکھیں بند کر لی، اور ہاتھ ابھی بھی جوڑے ہوئے تھے۔ اس بار اس کے پاس کوئی حکم نہیں تھا، کوئی طاقت نہیں تھی۔ بچہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مانو نے بہت آہستہ سے اس کی انگلی چھوئی، اور پھر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ یہ مت کریں، شاہویر نے سر جھکا لیا۔ میں معافی کے قابل نہیں ہوں، میں جانتا ہوں۔ خاموشی۔ بچہ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ مانو نے اسے دیکھ کر آہستہ سے کہا، آپ کو ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ شاہویر نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں۔ مانور نے دھیرے سے کہا، یہ بچہ صرف الزام یا معافی کا حصہ نہیں ہے۔ پھر وہ رکی، نہ چیخے نہ بڑے جملے، بس ایک حقیقت تھی۔ ماضی نہیں بدل سکتا تھا، مگر اس کا بوجھ اب سب کو ساتھ اٹھانا تھا۔ خان حویلی کے صحن میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ مانور ایک کرسی پر بیٹھی تھی، اور اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہنس رہا تھا۔ اس بار اس کے چہرے پر ویرانی نہیں تھی، بس ایک تھکن تھی، اور ساتھ ایک عجیب سی مضبوطی۔ گیٹ پر گاڑی رکی، شاہویر اندر آیا۔ اس کے قدم اب پہلے جیسے بھاری نہیں تھے، مگر آنکھوں میں اب بھی ماضی کا بوجھ تھا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا، اور جب اس نے ماں بیٹے کو دیکھا، وہ چند لمحے رک گیا۔ بچہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ مسکراہٹ اس کے اندر کہیں اتر گئی۔ مانو نے نظریں اٹھائی، نہ خوف تھا نہ غصہ، بس سکون۔ کیسے ہیں آپ؟ اس نے پہلی بار نرمی سے پوچھا۔ شاہویر نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہوں، بس اتنا خاموشی ٹوٹی نہیں تھی، بس نرم ہو گئی تھی۔ شاہویر کچھ دیر کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، ماں کمرے میں تو آؤ۔ بچہ اچانک ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی صحن میں پھیل گئی۔ مانو نے اسے سینے سے لگا لیا۔ بس ایک خاموشی سی قبولیت تھی۔ مانو نے سر ہلایا۔ اس پر کوئی رکاوٹ نہیں تھی، نہ نفرت نہ زبردستی، بس ایک دوری تھی جو وقت نے نرم کر دی تھی۔ شاہویر گاڑی کمرے کی طرف چل دیا، اور مہنور بھی بچے کی ہنسی اب بھی فضا میں تھی۔ خان حویلی میں اب پہلے جیسی بھاری نہیں لگتی تھی، جیسے وقت نے اس کے زخموں پر ہلکی سی تہ رکھ دی ہو۔ صحن میں دھوپ نرم تھی۔ مانور اس مسکراہٹ کو دیکھ کر پہلی بار بغیر درد کے مسکرائی تھی۔ اس وقت گیٹ پر گاڑی رکی۔ سالار خان اندر آیا۔ اس کے قدم اب نہ بھاری تھے نہ تیز۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ مانور نے اسے دیکھا، نہ خوف تھا، بس ایک سادہ سی پہچان۔ سالار آگے آیا۔ بچے نے اسے
ہر ہاتھ ہلایا، چھوٹا سا لمحہ تھا مگر بہت کچھ بدل گیا۔ شاہویر ہلکا سا مسکرایا، یہ بڑا ہو گیا۔ یہ سن کر دونوں کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، نہ معافی کا شور تھا نہ درد کا بوجھ، بس ایک سادہ سی قبولیت تھی۔ بچن نے پیچھے مڑ کر سالار خان کی طرف قدم بڑھایا، ماہنور نے اسے نہیں روکا۔ بچہ اس کی گود میں ہنسا رہا اور ہوا میں پہلی بار سکون تھا، واقعی سکون۔ شاہویر نے ہاتھ بڑھا کر ماہنور کا ہاتھ تھام لیا اور زندگی کی طرف چل دیے۔ ناول کا نام چینل کے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے، تو آپ وہاں سے بھی ناول کا نام پڑھ سکتے ہیں۔